الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. امام غزالی علیہ رحمہ کی جلیل القدر تصنیف احیاء علوم الدین کا ہم یہاں اجمالی ایک مطالعہ کر رہے ہیں. پہلی جو کتاب ہے کتاب العلم زیر مطالعہ ہے، اس کا دوسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں. جہاں تک بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ علم محمود ہوتے ہیں، کچھ مذموم ہوتے ہیں، پھر کچھ علم فرض کفایہ ہوتے ہیں، کچھ فرض عین ہوتے ہیں، پھر کچھ علم شرعی ہوتے ہیں، کچھ غیر شرعی ہوتے ہیں. غیر شرعی منفی معنوں میں نہیں، مطلب وہ شرعی نہیں ہوتے. شرعی علوم وہ ہیں جو مستفاد ہوتے ہیں انبیاء سے، اور غیر شرعی علوم ہوتے ہیں جیسے مثلاً تجربے سے، جیسے طب ہے، اور جیسے عقل سے، جیسے حساب ہے، اور جیسے سماع سے، جیسے لغت وغیرہ ہے، سماعی علوم. تو اس کا انہوں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو علوم شرعیہ ہیں اور وہ سارے کے سارے اصلاً تو محمود ہیں، اس کی 4 قسمیں بتائیں انہوں نے کہ کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں، کچھ مقدمات ہیں، اور کچھ متممات ہیں. پھر ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ بھائی آپ نے یا تم نے فقہ کو علم دنیا سے متعلق کیوں کیا؟ پھر اس کا جواب دیا، وہی ہم پڑھ رہے تھے. اور خاص طور پر یہ بات بہت اہم کہی انہوں نے کہ بھائی ملک اور دین جو ہے یہ تو جڑواں ہیں. دین اصل ہے، سلطان حارس ہے، اور جس چیز کی اصل یا بنیاد نہ ہو تو وہ ڈسمنٹل ہو جاتی ہے، ہدم ہو جاتی ہے، اور جس کا کوئی حارس نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حکومت یا طاقت اس کی کتنی اہمیت ہے. جو جدید اسلام ہے اس میں جس چیزوں سے ان کو وحشت ہے، اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسلام، کہ جی ہم پولیٹیکل اسلام کو نہیں مانتے. اچھا، اسلام تو بہت اچھا ہے، بہت اس میں کمپیشن ہے، اس میں بڑی رحمت اور رافت ہے، لیکن ہم اسلامزم کو نہیں مانتے. اسلامزم کیا ہے؟ اسلامزم از این ایڈیالوجی، وہ ایڈیالوجی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل نظریہ ہے. فنڈامنٹلزم، اسلامزم. ایک صاحب کہتے ہیں، ابراہیم موسیٰ صاحب، کہ بھئی ہمارے ہاں غلطی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے تھیولوجی آف امپائر پر ہم نے زور دیا، اور امپائر، طاقت، قوت، غلبہ، یہ ہمارے سر پہ سوار رہا. ہمیں تو اصل میں تھیولوجی آف ڈفرینس، ڈگنیٹی، کمپیشن، اس کی طرف جانا چاہیے تھا. اور جناب ایک مکی اسلام ہے، ایک مدنی اسلام ہے. اصل میں تو اسلام جو ہے وہ مکی ہے، اس میں اصول و ضوابط ہیں، اخلاق ہیں، ایمانیات ہیں. اور جو مدنی اسلام ہے نا، اس میں ظاہری بات ہے شریعت ہے اور احکامات ہیں، سزائیں ہیں. نہیں، یہ اب وعدے کا نہیں ہے اس دور میں. تو اسلام وہ بڑا اچھا، رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹ ہے نا، اس میں ایک کورسپونڈنس ہے ابن وراق سے. ابن وراق جو ہے وہ بہت مشہور ایتھیسٹ ہے، کلمی نام ہے اس کا، ظاہر ہے نام اصل میں کچھ اور ہوگا. تو اس کی بہت سی کتابیں ہیں اسلام کے خلاف، اور گویا وہ مرتد ہے شاید، کہ پہلے مسلمان تھا پھر بعد میں مرتد ہو گیا. اچھا، یہ مرتد کا لفظ بھی، یہ بھی ایک ٹیبو ہے. مرتد کون ہوتا ہے؟ مرتد تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ انہی سے پوچھا گیا انٹرویو میں ابراہیم موسیٰ صاحب سے، جو مدرسہ ڈسکورس کے ست گرو ہیں، کہ جناب یہ کیا ہے ارتداد؟ ہاں، بلیسفمی، ٹھیک ہے، اور اپوسٹسی، یہ مسئلے ہیں جو ان کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں اسلامک ماڈرنسٹوں کے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پولیٹیکل مسئلے تھے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس دور کے ہوتے تھے جب قبائلی معاشرت ہوتی تھی اور ملوکیت ہوتی تھی. دا ایج آف نیشن اسٹیٹ جو ہے، ایج آف ڈیموکریسی ہے، اس میں نہ اپوسٹسی کا کوئی مطلب ہے، نہ اس میں بلیسفمی کا کوئی مطلب ہے، توہین رسالت وغیرہ. یہ پرانے کھیل قصے ہو گئے، اس کو چھوڑیے. اب یہ بات ختم ہو چکی ہے، ان بحثوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں.
تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ وحشت ہے پولیٹیکل اسلام سے، غلبے سے، طاقت سے، قوت سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مائی باپ ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے نا یہ۔ تو وہ ابھی شعر ہم پڑھ رہے تھے، اکبر نے کہا تھا سر سید کے بارے میں کہ دیکھ کاریگری حضرت سید ہے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب کو کمانی کی طرح، کمانی کی طرح اس کو انہوں نے کر دیا اور کٹ ٹو سائز کر دیا نا۔ وہ عمل آج تک چلتا چلا آ رہا ہے کہ بھئی کوئی قابل قبول ورژن ہو جائے۔ ہاں تو میں ابن وراق کی بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے وہ براہ راست کنفرنٹ کریں۔ کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب آپ براہ راست کنفرنٹ کرتے ہیں نا تو پھر ان لوگوں میں عصبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑا اچھا اس نے کہا کہ بیٹر ہے ڈیفینگڈ ورژن آف اسلام۔ اگر مطلب اس کو میں ذرا نرمی سے بیان کروں تو اسلام کا ایک ہومیوپیتھک ورژن، اور اگر آپ مجھے معاف کریں ایک مبتذل سا لفظ ہے، تھوڑا سا اس میں ابتذال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک خصی ورژن۔ یہ آپ مائنڈ کریں گے لیکن بعد یہ معروف لفظ ہے کہ ایک ایسا ڈیفینگڈ بالکل بے ضرر میٹھا میٹھا پیارا پیارا سا اسلام ہو، ٹھیک ہے، جس کا بڑا سافٹ امیج ہو اور سافٹ اس کی تصویر ہو اور سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہو، یہ ہمیں چاہیے۔ اچھا وہی جو لوگ ہیں پروگریسو اسلام والے، ان کے اپنے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو، اور 3 لفظ استعمال کیے۔ فارش نور ایک ہے، وہ بھی خود بھی ماڈرنسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اے ٹوتھ لیس، اسپائن لیس، گٹ لیس اسلام، یہ چاہیے مغرب کو، اور وہ ہمارے اسلامک ماڈرنسٹ بنا کے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیتے ہیں کہ لیجیے حضرت جو آپ کو چاہیے تھا وہ ہم نے اسلام کی گت بنا کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دین مکمل نہیں ہوتا دین کے بغیر، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب کہتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ایک ہے آپ کو حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے نا تو اس کے لیے بہت سی پریلیمنریز ہوتی ہیں، یعنی آپ کو گھوڑا تیار کرنا ہے، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، گھوڑا تیار کرنا ہے، بدرے کا میسر کرنا ہے، توشہ، پھر آپ کو اس کو انشور کرنا ہے کہ یار رستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، سیکیور ہو رستہ، پھر پہنچنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر آپ کو حج کے ارکان ادا کرنے۔ تو کہتے ہیں اصل مقصد تو وہ ہے نا اینڈ والا، لیکن رستے میں یہ سب کیا ہے، یہ اس کے مینز ہیں اس اینڈ کے، تو یہ بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو ساری فقہ کے تفصیلات ہیں نا، بنیادی طور پہ ایک خاص معنوں میں امام غزالی اس کو انسٹرومنٹل سمجھتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹل ہے، ایسنشیل نہیں ہے۔ ایسنشیل وہ بار بار بتائیں گے، وہ کون سا ہے؟ وہ علم الآخرہ ہے، وہ علم احوال القلوب ہے، وہ علم تزکیۃ النفس ہے، وہ علم تہذیب النفس ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فقہ کا حاصل کیا ہے کہ وہ طرق السیاسہ اور حراسہ جو ہے اس کا دھیان کرتی۔ پھر آگے ایک روایت نقل کی ہے کہ لا یفتی الناس الا ثلاثہ، امیر او مأمور او متکلف، کہ فتویٰ نہیں دے گا مگر وہی جو امیر ہے یا معمور ہے، یا جو تیسرا دے گا وہ متکلف ہے۔ زیادہ مشہور جو روایت ہے نا وہ ہے لا یقص، قصہ گوئی اصل میں کہتے تھے بیان کو نا، خطاب کو، واعظ کو، کہ جی واعظ نہ کرے مگر وہ جو کہ حاکم ہو، اور جو حاکم کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو، اور تیسرا کون ہوگا؟ ایک میں ہے او مستکبر، یا ایک میں ہے او مرائن، بھائی یا اتھارٹی کے تحت ہوگا نا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلامی حکومت کے اندر جو جمعہ جماعت کا سارا نظام ہے، خطبے کا نظام ہے، وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ حکمران کے ذمے ہے نا، اس کو دینا ہے، یا وہ اپوائنٹ کرے گا۔ ہمارے یہاں تو چونکہ مسئلہ دوسرا ہو گیا نا، چونکہ یہاں پہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ تو استعمار کے دباؤ پر ہوتے ہیں نا، ورنہ آئیڈیلی اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس میں ظاہری بات ایسے ہی ہوگا نا، اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس وقت تو چونکہ استعمار کی زائدہ ریاستیں ہیں ساری کی ساری، پوسٹ کولونیل سوسائٹی ساری کی ساری، ان کی صورتحال وہی ہے جو جگر نے کہی تھی کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ تو انہوں نے اپنا بنا کے چھوڑا ہے نا، اپنے لوگوں کو دے کر گئے ہیں، وہ انہی کے نمائندے ہیں، کارندے ہیں، انہی کے ایجنٹ ہیں۔ اس میں تو یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن آئیڈیل کیا ہے کہ بھائی فتویٰ کون دے گا، واعظ کون کرے گا، اس کی ایک اتھارٹی ہے نا۔ اس وقت جو کرائسس ہے بہت بڑا،
وہ کرائسس لیجیٹیمائزیشن کا ہے نا. کون گفتگو کرے گا, کون کلام کرے گا؟ ٹھیک ہے, جس کو بولنا آتا ہے, جس کو باتیں بنانی آتی ہیں, جس کے پاس ایک جو ہے وہ 15 میگا پکسل کا کیمرہ ہے یا موبائل ہے, تو بس وہ مفکر اسلام ہے. جو چاہے بولے, اس کی ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کرے, میرا چینل ہے جی آپ اس کو سبسکرائب کریں, آپ یہ کریں, اور ترلے منتیں کرتے ہیں جیسے وہ فقیر نہیں کرتے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب اور بہت غریب ہیں جی, روٹی نہیں ہے جی, کچھ کر لو. تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی جو ہے وہ اس طرح کے ترلے لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ یوٹیوب چینل بنا لیا ہے, تو اب آپ جناب کو مہربانی فرمائیے, چونکہ پیسہ کمانا ہے نا. یعنی یہ کھیل جو ہے زیادہ تر اب تو سب کو پتہ ہے, مونیٹائزیشن بولتے ہیں نا اس کو. تو مونیٹائزیشن کا کھیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں, لیکن ایک اب بڑی تعداد آ گئی ہے مذہبی بھیس میں, بہروپ میں, جو اصل میں کھانے پینے کا چکر ہے سارا. اور سارا چکر یہی ہے کہ اس کے ذریعے پیسے کمانے ہیں. اور جناب یہ سلور بٹن مل گیا, اور جناب پھر گولڈن بٹن مل گیا, اس کے بعد پلاٹینم بٹن مل گیا, اور یہ سب سے بڑے فضائل ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کہ بھائی یہ کتب ہیں, یہ غوث ہیں, یہ ابدال ہیں, یہ اوتاد ہیں. تو اب بزرگی اس کا نام ہے کہ حضرت آپ کے پاس کون سا بٹن ہے, تو اس سے آپ کا مرتبہ طے ہوگا اور اس سے آپ کی فضیلت انشاءاللہ طے ہوگی. اور جو اس سارے میں نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں بیچارہ, وہ تو نان اینٹیٹی ہے نا. یعنی جس کا فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں ہے, جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, جس کا ویب چینل نہیں ہے, تو وہ کوئی انسان ہے بھلا؟ اور وہ کیا بھاڑ جھونکے گا, اور وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ تو بہرحال یہ معاملات ہیں کہ فتویٰ کون دے گا. حکمران کے پاس اختیار ہے اور وہ نظام قائم کرے گا. میں نے کچھ اقوال نقل کیے تھے اس میں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, من افتى الناس فی کل ما یسألونہ فہو مجنون. غور سے سنیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں, جو فقیہ صحابی. جو انسان یعنی جو شخص بھی ہر وہ چیز جو اس سے سوال کی جائے اس کے بارے میں فتویٰ دے دے, وہ آدمی مجنون ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو خیر وہ کھیل ختم ہو گیا نا. مشرف صاحب کے دور میں جب الیکٹرانک میڈیا آیا تھا نیا نیا, تو پھر وہ مطلب ہوتے تھے نا, مناظرے ہوتے تھے, ملاکھڑے ہوتے تھے, ادھر دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر دو ماڈرنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بھیڑ رہے ہیں. وہ ایک اچھا ظاہری بات تفریح کا بندوبست تھا لوگوں کا, لیکن وہ چند سالوں میں نبٹ گیا. اب دیکھ لیجئے, اب وہ ختم ہو گیا نا. ایک زمانے میں تو تھا کہ ہر چینل نے اس طرح کا کوئی قصہ شروع کر رکھا ہوا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا کھیل ہے. وہ کھیل تھا, اس کی ایک مارکیٹ ویلیو تھی, وہ ختم ہو گئی نا. اب کوئی نیا کھیل لائیں گے, پھر وہ ہو جائے گا تو پھر کوئی اور نیا کھیل لائیں گے. جیسے میڈیا میں ہوتا ہے کہ بھئی پہلے نارمل ڈرامے ہوں گے, پھر اس کے بعد جناب ریئلٹی شوز ہوں گے, پھر اس کے بعد ایڈونچر شوز ہوں گے. ریئلٹی شو بھی سب فیک ہوں گے نا, لیکن وہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ جیسے یہ سب سپونٹینیس ہو رہا ہے, ایکسٹیمپور ہو رہا ہے. تو مختلف کھیل کھیلنے ہوتے ہیں, وہ کچھ عرصے تک اس کے پیسے کھڑے کرتے ہیں, اس کے بعد ایک نیا کھیل شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے سنا ہو ٹی وی پر یا کسی مارننگ شو میں یا رمضان ٹرانسمیشن میں کسی سے کوئی سوال کیا گیا, مفتی صاحب سے, عالم صاحب سے, دانشور صاحب سے, مفکر اسلام سے سوال کیا گیا ہو, اور ان نے آگے سے کہا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتہ یار, میں نے تو کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ آرگومنٹ ہو رہا ہے دو طرف سے, اور لوگ کہیں کہ ہاں 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 صحیح ہے, میں اپنی رائے بدلتا ہوں. کبھی ایسا اگر کوئی تجربہ آپ کو ہوا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ کبھی کسی نے رائے بدلی ہو اپنی, یا کسی نے کسی سوال کے جواب میں یہی کہا ہو کہ لا ادری, مجھے تو نہیں پتہ. یعنی امام مالک تو کہہ دیتے تھے بے تکلف. آج کے کوئی صاحب جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں, وہ بھی ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ بات کہیں کہ بھئی مجھے تو نہیں پتہ یار, یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. میں سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہمارے ایک سینئر دوست ہیں, لمز میں پڑھاتے ہیں, وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے, تو مجھ سے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم گفتگو کرنے لگے. کہتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ امریکن اکیڈیمیا میں نا سب سے زیادہ جو لفظ آپ سنتے ہیں نا آج بھی پروفیسرز کے منہ سے, وہ یہ کہ آئی ڈونٹ نو. یعنی یہ مطلب یہ خبط ہمارے پروفیسرز کو بھی ہے, صرف علماء کو نہیں ہے, سب کو ہے. یعنی وہ یہ آئی ڈونٹ نو کہنا وہ سمجھتے ہیں کہ سبکی والی بات ہے. اس میں سبکی کی کیا بات ہے؟ کتنی چیزیں ہیں, انسان کو اپنے فیلڈ کی بہت سی باتیں کچھ نہیں پتہ ہوتی. تو یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں جو ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھے نا, وہ مجنون ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی لقد رأیت 300 من اصحاب بدر ما فیہم, اور کہا کہ الا وہو یحب ان یکفیہ صاحبہ الفتیہ.
یہ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب بدر میں سے 300 افراد کو دیکھا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا بھائی جواب دے دے، مجھے جواب نہ دینا پڑے، ٹالتے تھے۔ آگے وہ روایت بھی ہے، ادرکت 20 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ یسأل احدہم عن المسألہ، کہا کہ بھئی میں نے 20 صحابہ کو پایا اور وہ اس سے جب سوال کیا جاتا تھا فیردها ھذا الی ھذا و ھذا الی ھذا، کہتے بھئی اس سے پوچھ لو، وہ کہتے اس سے پوچھ لو، وہ کہتے اس سے پوچھ لو، کہتے ہیں یہاں تک کہ ہر پھر کے اس پہلے کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اعمقها علما، سب سے گہرا علم انہیں حاصل تھا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف نہیں تھا ان میں۔ سب سے بڑا تکلف تو اب یہ پیدا ہو گیا ہے نا کہ آپ نہ کیسے کہیں کہ جی فلاں موضوع پہ جی آپ سے گفتگو کروانی ہے، بھائی مجھے تو پتہ نہیں اس کا، یعنی میں فلسفہ پڑھاتا ہوں تو وہ جو سمبولک لاجک ہے نا مجھے اس پر گرفت نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر سے لوگ بلاتے رہتے ہیں یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے کہ بھائی فلاں آپ آ کے لاجک پڑھا دیں جی، تو میں نے کہا یار مجھے گرفت نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ کہتے نہیں بس 5 کورسز ہیں 6 ہیں، وہ تھوک کے حساب سے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں آتی۔ کہتے یار تم عجیب آدمی ہو، وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے۔ کہا میں جو باہر ریڈی لگاتا ہے نا اس کو میں کہہ دوں نا کہ آگے لاجک پڑھا دو تو وہ بھی آ جائے گا کپڑے جھاڑتا ہوا کہ ہاں جی کیا پڑھانا ہے بتاؤ جی۔ تو مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف مسٹر میں بھی مسئلہ ہے، ملا میں بھی یہ مسئلہ ہے، دونوں ہی میں مسئلہ ہے کہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی مجھے بہت کچھ نہیں آتا۔ اور کون آدمی ہے، مطلب دنیا کے کسی علم میں آپ چلے جائیں، جو آدمی جتنا جانتا ہے اتنا ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو جہل یعنی علم کہتے ہی اس کو ہے نا کہ انسان اپنے جہل کا اعتراف کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تیسرا آدمی یہ متکلف ہے، یہ مرا ہے، یہ مستکبر۔ اب اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بات کہ فقیہ کا ڈومین کیا ہے، یعنی امام صاحب آگے ایک بحث اٹھاتے ہیں کہ فقیہ کا کیا ڈومین ہے۔ تو کہتے ہیں فقیہ کا ڈومین ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے نا کہ بھائی آپ کی جورسڈکشن کہاں تک ہے۔ تو آگے وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں امام غزالی، مشہور حدیث ہے 40 میں بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہیں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فاذا فعلوا ذلک، جب وہ یہ 3 کام کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ عصموا منی دماءہم واموالہم، وہ مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے، امیونٹی مل جائے گی نا۔ میں نے کل پرسوں بھی یہ آیت پڑھی تھی نا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اب ان کی جان پہ کوئی اقدام نہیں ہوگا، ان کے مال پہ کوئی دار و گیر نہیں ہوگی، چھوڑ دو ان کی راہ۔ تو کہا کہ وہ مجھ سے اپنی جان مال محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام، ہاں اگر وہ کوئی اسلام کے خلاف کوئی جرم کریں گے نا اسلام میں رہتے ہوئے تو سزا نافذ ہوگی، یا چوری کریں گے ہاتھ کٹے گا، بدکاری کریں گے تو کوڑے لگیں گے یا رجم ہوں گے، تہمت لگائیں گے ثابت نہیں کر سکیں گے تو 80 کوڑے ہوں گے۔ لیکن آگے جو آپ نے فرمایا ہے وہ امام صاحب اصل میں اس طرف لانا چاہتے ہیں، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں لوگوں سے فیس ویلیو پہ نا چیزوں کو قبول کروں گا۔ اب یہ بات کہ جھوٹ موٹ کا کلمہ ہے، تلوار کے ڈر سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو کہا کہ یہ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میرا ڈومین پیغمبر کو بہت سے منافقین کا پکا پتہ تھا، لیکن آپ نے دنیا میں بھرم رکھا ان کا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو مسلمان ان کو گردانا گیا، الا یہ کہ کوئی بالکل ہی چیزوں کو سکینڈلائز کر رہے تھے تو ان کو مارا بھی گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیہ کا بھی ڈومین یہ نہیں ہے، فقیہ کا ڈومین دنیا ہے۔ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا باربری کہ دنیاوی علم ہے کہ بھائی دنیاوی معاملات اس میں ہوں گے۔ اچھا ایک اور میں مثال دیتا ہوں، شاہ امام نے نقل نہیں کی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے پاس ایک مقدمہ لے کے آتے ہو اور تم میں سے کوئی الحن من بعض، الحن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ آرٹیکولیٹ۔ دیکھیں مقدمے میں کیا ہوتا ہے، آپ کتنا اچھا کیس پلیڈ کرتے ہیں، آپ کیسے اپنی بات سامنے رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس آئے اپنا مقدمہ لے کے، مثلا زمین کا کوئی مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، لے کر آئے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ آرٹیکولیٹ ہو، زیادہ فصیح اللسان ہو، زیادہ آرگومنٹیٹیو ہو، تو وہ دلائل دے کے مجھ سے وہ زمین کا ٹکڑا لے جائے۔ پیغمبر نے کہا اگر وہ ظلم کر رہا ہے نا اور وہ غصب کر رہا ہے تو دیکھو میں تو فیصلہ کروں گا اس آرگومنٹ پہ، اس دلیل پہ جو دی جا رہی ہے۔ کہا کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہوگا تو مجھ سے وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ یعنی آدمی سوچے نا یار کہ اس سے بڑی لیجیٹیمائزیشن کوئی ہے کہ مجھے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم تو جناب سیشن کورٹ سے بری ہو گئے، ہم ہائی کورٹ سے ہو گئے، ہم سپریم کورٹ سے ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں یہ قضاءً ہے، دیانتاً نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پہ دنیا میں انٹائٹلمنٹ ہوگی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے قتل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے حق مارا ہے کسی بڑھیا کا۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو میں تو ظاہر پہ فیصلہ کروں گا، وہ مجھ سے آ کے لے جائے گا تو مجھ سے بھی وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، میرے فیصلے سے وہ لیجیٹیمائز نہیں ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو یہ امام صاحب مثالیں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو فقیہ کا جو دائرہ ہے نا وہ دنیا ہے۔ اسی لیے آگے کہتے ہیں حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے نا، تو دیکھیں ورع ہوتی ہے، زہد یا ورع۔ تو ایک ورع وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گواہی کے لیے شرط ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم تھا تزکیۃ الشہود کا، کہ جن لوگوں کو کورٹ میں گواہی دینی ہوتی تھی وہ ہر آدمی تھوڑی دے سکتا تھا۔ یعنی تزکیہ کہتے ہیں جدید عربی میں کریکٹر سرٹیفکیٹ کو۔ یعنی وہ لوگ جو مدینہ یونیورسٹی یا سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو یہاں کچھ بڑے علماء سے وہ تزکیہ حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، کالجز والے بھی دیتے ہیں اور لوگ بھی دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک وہ ہے جو حیثیت عرفی ہوتی ہے آدمی کی، سامنے کی باتیں، حرام میں ملوث نہیں ہے وہ آدمی۔ کہتے ہیں ایک صالحین کی ہوتی ہے، صالحین کی وہ ہوتی ہے کہ وہ شبہات سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دع ما یریبک یا یریبک الی ما لا یریبک یا یریبک، چھوڑ دو اس کو جو شک میں ڈالے، اس کی طرف آ جاؤ جو شک میں نہیں ڈالتے۔ پھر کہتے ہیں ایک متقین کی ورع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کچھ ایسی چیزوں کو جو پرمیسیبل بھی ہیں اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں وہ مجھے حرام میں ملوث نہ کر دیں۔ یہ ایک حذر والی بات ہے نا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چرواہا یہ چاہتا ہے کہ اپنے جانوروں کو بڑے لوگوں کی دست برد سے بچائے، تو اس کو چاہیے کہ جو نواب ہوتے ہیں نا، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس سے ذرا پرے ہی چرائے اپنی بکریوں کو، بیلوں کو۔ ورنہ اگر کہیں ایسا ہوا کہ اس کی بکری یا اس کا بیل وہ بادشاہ سلامت یا جاگیردار یا 5000 منصب دار یا کسی بھی آدمی کے اسٹیٹ میں داخل ہو گیا، وہ جانور تو گیا ہی گیا، وہ جو ہے نا چرواہا بھی مارا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ مثال دی، الا ان لکل ملک حمن، ملک حمن، ملک حمن، کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے قریب کوئی چرائے۔ اور کہا اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں۔ تو کیپ اے سیف ڈسٹنس، اس سے ایک سیف ڈسٹنس پہ رہو تاکہ تم بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک صدیقین کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کو ہمارے ہاں ایک لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک فتویٰ اور ایک تقویٰ۔ ایک یہ ہے کہ بھئی آپ کو کہہ دیا گیا کہ جائز ہے، جس طرح سیدنا وابصہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا استفتی قلبک، دیکھو اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اور اگرچہ لوگ تمہارے حق میں تمہارے لیے فتویٰ دیں اور تمہارے حق میں فتویٰ دیں، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ گڑبڑ ہے، تو کیا ہے کہ پھر بچو اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حذر کا مقام ہے۔
تو امام بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے مراتب ہیں نا، ان سارے مراتب میں سے فقیہ جو ہے وہ تو کھلے حلال و حرام سے اس کی بحث ہے، باقی وہ اس کے ڈومین میں نہیں ہے۔ اس سے آپ پوچھیں گے کہ یہ کام ہے تو یہ شبے والا ہے، یہ کر لیں، تو کہیں گے بھائی دیکھو بات یہ کہ فتویٰ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جائز ہے، باقی تم اپنا معاملہ خود کر لو، ٹھیک ہے۔ تو کلین چٹ مل جاتی ہے نا، کلین چٹ آپ کو مفتی صاحب سے مل جاتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ گرے ہے، یہ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اور ویسے بھی جیسے ہم سب کو پتا ہے نا کہ فتویٰ تو ملتا ہے استفتاء پر، جیسا استفتاء ہوتا ہے ویسا افتاء ہوتا ہے، یعنی آپ جیسا پریزنٹ کریں گے نا، وہ پریزنٹ کرنے میں ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، وہ اس کی فریزنگ ایسے کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کو تو نہیں پتا نا کیس کیا ہے، وہ تو آپ نے جو لکھ کے دیا ہے یا بول رہے ہیں اس کے مطابق کہے گا، وہ ہم اسی میں چیزیں کنسیل کر جاتے ہیں اور پھر خوش خوش دکھاتے پھرتے ہیں لوگوں کو، فتویٰ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں آؤ میرے ساتھ چلو میں بتاتا ہوں یہ ہے جی کیس، اچھا انہوں نے تو کچھ اور بتایا تھا، تو پتہ لگ جاتا نا کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ مفتی صاحب کا جو دائرہ ہے نا وہ محدود ہے۔ امام صاحب بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا جو ڈومین ہے وہ محدود ہے، اور جو علماء آخرہ ہیں، جو احوال القلوب، جو تزکیۃ النفوس، جو تہذیب الاخلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کا ڈومین زیادہ گہرا ہے، زیادہ دور کا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم میڈیسن کو جو ہے اور فقہ کو بالکل ایٹ پار کر رہے ہو، تم کہتے ہو یار کہ یہ فقہ بھی جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور طب بھی، یہ میڈیکل سائنس یہ بھی فرض کفایہ ہے، اس سے تو تم نے بہت ہلکا کر دیا نا اس کو، جبکہ فقہ تو ایک دینی علم ہے، اس کی ایک ریلیجیس جو ہے وہ سگنیفیکنس ہے۔ تو اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم برابر نہیں کر رہے، ہم برابر نہیں کر رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ طب سے 3 حوالوں سے افضل ہے۔ نمبر 1، فقہ جو ہے وہ علم شرعی ہے، اور طب کیا ہے؟ علم غیر شرعی۔ اب وہ امام صاحب کی اصطلاح میں غیر شرعی ہے، وہ ان معنوں میں غیر شرعی نہیں ہے کہ ناجائز علم نہیں ہے، یعنی فقہ مستفاد من مشکات النبوہ ہے، ٹھیک ہے، مشکات نبوت سے مستفاد ہے، جبکہ طب جو ہے وہ ہیومن ایکسپیرینس میں سے ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے انہی ہیومن ایکسپیرینسز کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتم اعلم بامور دنیا کو۔ دیکھو یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کے معاملات ہیں نا، اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھ سے پوچھا بھی نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیس جو ہوا تھا تعبیر نخل کا، تو وہاں یہی آپ نے کہا نا کہ بھائی میں نے تو ایک بات کہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پیغمبر کی فطرت اتنی پیور تھی نا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ جیسے آمیزش ہے، یہ ملاوٹ ہو رہی ہے نا، قلم جو لگا رہے ہیں آپ، گرافٹنگ جو کر رہے ہیں، تو پیغمبر کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے طبعاً اور اپنی فطرت کے مطابق فرمایا تھا، وہ کوئی شرعی لیگل ورڈکٹ نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیں کہ فرق کیا ہے، کہ طب جو ہے وہ علم شرعی نہیں ہے، جبکہ فقہ جو ہے وہ ایک معنوں میں علم شرعی ہے کہ وہ پیغمبر سے مستفاد ہے۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ فقہ کی ضرورت سب کو ہے، تمام جو سالکین آخرت ہے نا، سب کو فقہ کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے، جبکہ طب جو ہے اس کی ضرورت تو عارض پر ہے نا، عارض، اسی سے عارضہ بولتے ہیں نا، ان کو کیا عارضہ لاحق ہے؟ وہ ایکسیڈنٹ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ ایسنشیل ہے، جبکہ جو اپنی سمجھ لیں کہ طب ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے نا، جب آپ بیمار ہیں تو آپ کو ضرورت ہے، لیکن فقیہ کی ضرورت تو آپ کو ہر وقت ہے، ہر وقت آپ کو ضرورت ہے۔ وہی بات ہے، آپ کو کاروبار کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میراث تقسیم کرنی ہے، تو ان سارے معاملات میں آپ کو، یعنی فقیہ کی تو آپ کو ہر وقت ضرورت ہے، ہر حال میں ضرورت ہے، جبکہ طبیب کی ضرورت آپ کو کبھی کبھی ہے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تب ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی فقیہ کا درجہ طبیب سے افضل ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں ان علم الفقہ مجاور لعلم طریق الآخرہ، کہتے ہیں یہ مجاور ہے علم طریق آخرت کا، یعنی مراد یہ ہے اس کے جوار میں ہے، اس کی طرف لے جانے والا۔ کیوں؟
کہ علم فقہ کیا کرتا ہے، وہ اعمال الجوارح پر نگاہ کرتا ہے، جوارح جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، اور اعمال جوارح کا مصدر کیا ہے، وہ کہاں سے پھوٹتے ہیں، اور اس کا منشا کیا ہے۔ منشا کا مطلب کیا ہے، کہاں سے وہ ابھرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ صفات قلب ہے، وہ صفات قلب ہے۔ تو کہا کہ اگر جو اچھے اعمال ہیں وہ اچھے احوال سے وجود میں آتے ہیں، اور جو برے اعمال ہیں وہ برے احوال سے وجود میں آتے ہیں، تو ایک بڑا گہرا تعلق ہو گیا نا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ظاہر و باطن کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ من آپ کا اجلا ہے تو آپ سے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور من پاپی ہے آپ کا تو اس سے جو ہے آپ سے جو چیزیں سرزد ہوں گی وہ بھی بری ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکل ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ ریلیشن ہے، تعلق۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ ساری گفتگو کس پر ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، یہ گفتگو ہو رہی ہے علم شرعی پر، اور علم شرعی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے، اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک علم المعاملہ اور ایک علم المکاشفہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر ساری گفتگو انہوں نے کی تھی علم المعاملہ کی۔ علم المعاملہ کیا ہے؟ معاملۃ العبد لربہ، بندے کا اپنے رب سے معاملہ۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی، یہ کل دین ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا اس میں تین چیزیں ہیں بنیادی، اگر آپ کو یاد ہوں، ایک اعتقاد ہے، ایک فعل ہے، اور ایک ترک ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے کرتے یہاں تک وہ پہنچے۔ اب کہتے ہیں بھائی ایک دوسری چیز بھی تو بتائی تھی میں نے، ایک بالکل منتہی علم ہے، وہ علم المعاملہ سے بھی آگے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم المکاشفہ۔ علم المکاشفہ، اب یہ ذرا نازک سی بات ہے۔ کہتے ہیں وہو علم الباطن، یہ علم باطن ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک باطنیت وہ ہے جس کے وہ خلاف ہیں، جس کا وہ رد کرتے ہیں، اسماعیلی، باطنی، کرامتہ، جو شریعت کو برباد کر رہے ہیں، ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، منسوخ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں یہ علم باطن، اور کہا کہ یہ تمام علوم کی غایت ہے۔ دیکھیں علم کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ علم کی انتہا مشاہدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یعنی شنید جو ہے وہ اینڈ کہاں کرتی ہے؟ دید پر۔ یعنی علم مکاشفہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسوٹیریسزم کی طرف لے جا رہے ہیں ہم، اور یہ کوئی باطنی علم ہے اور جناب اس سے شریعت کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو شاید پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، ہم پڑھتے ہیں سورہ تکاثر میں پڑھتے ہیں نا، کہ بھائی ایک جو ہے وہ علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ تو اس میں آخری جو حق الیقین ہے وہ ایکسپیرینشل ہے نا، یہ کچھ اور ہے، وہ ایکسپیرینشل ہے۔ تو علم المکاشفہ کیا ہے؟ وہ ایکسپیرینشل علم ہے، جس کو علامہ اقبال اپنے خطبات میں کہتے ہیں ریلیجیس ایکسپیرینس، جس کو اسپریچول ایکسپیرینس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی پرسرار بات ہے؟ کوئی پرسرار بات نہیں ہے۔ کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں سے سارا معاملہ ادھار پہ کرتا ہے؟ ابن عطاء اللہ اسکندرانی ہیں، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے حکم بہت مشہور ہیں۔ وہ ایک کیا خوبصورت ان کا ایک ایفورزمز کہلاتے ہیں، وہ ایک مشہور ہے ان کا، اس میں سے کہتے ہیں جل ربنا، ہمارا رب بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، کہیں بڑا ہے اس سے، این یعاملہ العبد نقدن، کہ بندہ تو اس سے معاملہ کرے نقد کا، بالکل نقد اور فوری، فیجازیہ نصیعۃً، اور وہ سارا بدلہ ادھار پہ رکھے۔ اصلاً تو ادھار پہ ہے، یہ تو سب مانتے ہیں نا، دنیا دار العمل ہے، اصلاً دار الجزا نہیں ہے، آخرت دار الجزا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ نوازتے ہیں نا اس دنیا میں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ خود ذرا غور کریں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ باتیں سنی ہیں کہ کیا کوئی تعلق کیفیت سے خالی ہوتا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم؟ یعنی ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اگر اولاد کی اولاد ہے تو اس سے محبت ہے، تو اس سے دیکھ کر کیا دل کبھی پھٹنے نہیں لگتا؟ اور کبھی ان کو تکلیف میں دیکھ کر بھی جو ہے وہ مضطرب نہیں ہو جاتے؟ یعنی انسان آئے گھر میں بچوں کو دیکھے، اس کو ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے
ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اس پہ. محبت کی ایک ایکسپیرینس ہے نا اس کا، نفرت کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. ہم سب کو ہے یہ، یعنی ہم سب کو کوئی بہت خوشی کی خبر ملتی ہے اپنی اولاد کی یا اولاد کے اولاد کے حوالے سے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ تجربے ہم سب کے ہیں نا. تو کیا اللہ ہی کوئی ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلق میں کوئی کیفیت نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور یہ میں آپ سے کوئی الف لیلہ نہیں میں آپ کو سنا رہا، قرآن مجید پڑھ جائیے نا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور وہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے آخری کون ہے؟ اذا ذکر اللہ خالیا، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خلوت میں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ایک تجربہ نہیں ہے کیا؟ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ذاک طعم الایمان، ذاک طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا کھانا چکھ لیا، ایمان کو ٹیسٹ کر لیا اس نے. یہ ووکیبلری کون سی ہے؟ یہ ووکیبلری تھیوریٹیکل ووکیبلری ہے. ذوق، دین آخری درجے میں ذوق کا نام ہے نا، ایکسپیرینس کا نام ہے. کس نے ذائقہ چکھ لیا؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اور سن لیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 اوصاف جس آدمی کے اندر ہونا، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی. حلاوت کسے کہتے ہیں؟ سویٹنس کو. یہ سویٹنس کیا کوئی ایبسٹریکشن ہے؟ کیا یہ کوئی آئیڈیا ہے؟ یا یہ کوئی کیفیت ہے نا؟ مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ مٹھاس تو چکھنے سے آتی ہے. اور کہاں سے آتی؟ وہ کون؟ اور وہ تینوں چیزیں ایکسپیرینشل ہیں. پہلی بات کہ اللہ اس کے رسول، ان کے ماں سوا سے اللہ اس کے رسول محبوب ہو جائیں. جتنی محبت اللہ سے ہو، جتنی اس کے رسول سے ہو، کسی سے نہ ہو. تو محبت کیا کوئی مطلب عقلی فیصلہ ہوتا ہے؟ صرف فیصلہ بھی ہے، لیکن وہ ایک جذبہ بھی تو ہے. نمبر 2، کس کو حاصل ہوتا ہے یہ ذائقہ، مٹھاس؟ جس سے محبت کرے اللہ واسطے کی کرے. تو محبت بندوں سے کرتے ہیں نا، محبت ایک جذبہ ہے نا، یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا، لوٹنا، اس کے لیے اس سے زیادہ ہولناک ہو جتنا جو ہے وہ آگ میں ڈالا جانا. یہ بھی ایکسپیرینس ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ سجھاتا نہیں ہے؟ اچھا چلیے، وہ لوگ کہ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بالکل ہی اسپرچولی، مسٹیکلی ان میوزیکل ہیں، ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے امام کون سمجھے جاتے ہیں؟ ابن تیمیہ ہے نا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے اقوال ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں. کون شاگرد؟ حافظ ابن قیم. کبھی آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں روزمرہ کیا ہے؟ الشیخ والتلمیذ. الشیخ والتلمیذ کون ہے؟ ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے. استاد کون ہے؟ ابن تیمیہ. شاگرد کون ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. کیا شان ہے ان لوگوں کی! اپنے استاد کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان کے اقوال نقل کرتے ہیں. تو بلکہ وہ تو خیر اور جگہوں پہ بھی نقل انہوں نے کیا ہے نا. کہاں گیا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنہ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک جنت ہے. من لم یدخلھا لا یدخل جنت الآخرہ. جو اس میں داخل نہیں ہوا نا، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. وہ کون سی جنت ہے؟ وہ اللہ سے تعلق کی جنت ہے، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں. وہ ایک دوسرا ان کا قول ہے نا، وہ بھی ابن قیم علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے نا کہ جنتی فی صدری. وہ کہتے ہیں جنت تو میرے سینے میں ہے. جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. ان کو ظاہری بات ہے تعذیب بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میری سیاحت جہاد ہے، میری جو ہے وہ تم مجھے قید کر دو گے، سجن کر دو گے، وہ میری خلوت ہے اللہ کے ساتھ. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یعنی جو اللہ پر مر مٹا ہو، اس کے لیے کیا پرابلم ہے کہ وہ پھولوں کی سیج میں ہو یا کانٹے کے بستر پر ہو؟
کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم حق پر ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت پہ آ پڑے یا تم موت پہ آ پڑو؟ ہم کیوں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مر گئے، وہ آ گیا، امریکہ نے حملہ کر دیا، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مر جائیں گے نا، کیا ہو گیا؟ بات تو یہ ہے کہ ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کورونا آ گیا جی، پتہ نہیں کیا ہوگا، مر جاؤ گے نا، مرنا نہیں ہے کیا؟ یعنی ابھی نہیں مرو گے تو 5 سال بعد مر جاؤ گے، 50 سال بعد مر جاؤ گے، مر تو جاؤ گے نا، پرابلم کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ سے تعلق ہے، میں ابھی ایک بزرگ سے مل کے آ رہا ہوں، تو وہ کوئی بہت دینی آدمی نہیں ہے، مطلب وہ ایسے آپ کو لگے کہ جیسے کوئی عام سے آدمی ہے، بڑے اچھے ایکیڈیمیشین ہیں، تو وہ کہتے 70 سال میری عمر ہو گئی، میں نے ویسے ریٹائرمنٹ لے لیا، اوپر بھی میں نے جو ہے وہ درخواست دے دی ہے کہ بس ریٹائرمنٹ بس اب ہو جائے۔ اور مجھ سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں حیرت سے، کہتے میں تو بس درخواست کی بھی ہے اس رمضان میں ہی ہو جائے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی عمر ہو گئی 55-60، بچوں کی شادیاں کر دیں، گھر بر ہو گیا، بس اب تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ یعنی کاہے کو جینا ہے؟ مطلب کیوں اتنا لمبا جینا ہے؟ بس کام مکمل ہو گیا۔ ایک آدمی کو ہوتا ہے نا، یا بچے چھوٹے ہیں، ان کا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس ہو گیا۔ ہمارے کو بزرگ کہتے تھے، کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے میں مل کے آ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بھئی بس اب اللہ سے ملنے کی تیاری ہے، کام نمٹ گئے سارے۔ اب ایک طرف یہ کردار ہے، ایک طرف دوسرا کردار ہے۔ میں اکیڈمیا میں دیکھتا ہوں کہ 60 سال ہو گئی، پھر کانٹریکٹ میں 5 سال، پھر 75 بھی ہو گئے، 80 کے بھی ہو گئے، ابھی بھی خواہش ہے کہیں نہ کہیں مجھے جو ہے میں کوئی ہو جاؤں اور میں پیسے کما لوں۔ کب تک دوڑنا ہے؟ یعنی کہ ہمالیہ پہ چڑھ جاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ بس کر دو، بہت ہو گیا۔ تو کوئی بندہ ریٹائر بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، شاید اس میں تھا، غنیہ میں تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی جب اتنا بڑا ہو جائے نا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے کے قابل ہو، تو بس پھر وہ اللہ اللہ کرے، وہ ختم ہو گئی بات۔ کاہے کو کمائی کرنی ہے؟ کاہے کو بھاگنا دوڑنا ہے؟ ہر وقت دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں، ایک دم جو ہے دل بند ہو جاتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تو رک جائے نا ذرا، کس لیے کر رہے ہیں؟ بس بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، بھائی گھر بھی اپنا ہے، سواری بھی اپنی ہے، ہو گیا نا یار کام۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ یونیورسٹی کے جو ہے وہ ڈنر تھا ایکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کا، تو مجھ سے کہنے لگے دیکھو یار یہ لوگ آ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، تو معاشی مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا، تو آپ کوئی ملک و ملت کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ یار اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم اس کو کیا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجربات ہیں، وہ دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جنت جو معارف ہے نا وہ پہلے ہے جنت المغازف سے، یعنی ایک وہ ہے جنت جس میں نعمتیں ہوں گی، اور ایک جنت معارف بھی ہے جو دنیا میں ملتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپیرینسز ہیں۔ اچھا، اس کی نص کیا ہے؟ بہت سی نصوص ہیں۔ ایک بہت بڑی نص اس کی سیدنا حنظلہ کا واقعہ ہے۔ سیدنا حنظلہ کا واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی صوفیوں نے بنایا ہے وہ واقعہ؟ کیا وہ کوئی ایسوٹیرک بات کر رہے ہیں، پرستار بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ گھر سے نکلے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، سیدنا ابوبکر بھی پریشان ہو گئے، کیا بات ہو رہی ہے؟ گئے جا کے مدعا کیا ہے، جا کر پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا اور آپ ہمیں جنت جہنم کی یاد دہانی کراتے ہیں، ایسے لگتا ہے کانہا رأی عین، ایسے لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کشف کسے کہتے ہیں؟ کشف اسی کو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت جہنم ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کی صحبت سے نکلتے ہیں، ہم کچھ جو ہے وہ روٹی پانی کے چکر میں ہوتے ہیں اور بیوی بچوں میں لگتے ہیں، تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایکسپیرینس والی جو بات ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اے حنظلہ، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری صحبت میں ہوتی ہے وہ سسٹین ہو جائے نا، تو پھر تو صبح و شام فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے رستوں میں چلتے پھرتے فرشتے تم سے مسافے کریں۔ لیکن ولیکن حنظلہ ساعتاً و ساعت، حنظلہ وقت کی بات ہوتی۔ تو ایک وقت ہوتا ہے انسان پر کہ انسان جو ہے وہ بہت ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے، یہ کوئی پراسرار بات نہیں ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، نیک صحبت ہوتی ہے، اچھے اعمال کرتے ہیں تو ایک کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں تو اپنے سے گھن آنے لگتی ہے، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ مکاشفہ ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا
علامہ اقبال کی ایک نظم ہے عقل و دل، تو اس میں کیا خوبصورت شعر ہے، وہ آپس کا ایک مکالمہ ہے نا، عقل اپنی سپریمیسی دکھا رہی ہے، دل جو ہے وہ اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے۔ تو ایک موقع پر وہ کہتے ہیں، یعنی ایک موقع پہ دل یہ کہتا ہے کہ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، تمہارے لیے وہ شنید ہے، تمہارے لیے دانستن ہے، میرے لیے وہ دید ہے اور دیدن ہے، میں تو دیکھتا ہوں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دیکھنا سیکھو ایک اور دیکھنا، سننا سیکھو ایک اور سننا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، دل کے کانوں سے سننا۔ تو بہرحال وہ انہوں نے آگے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں کہ وہ معرفت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی بس ہمیں لفظ پتہ ہیں، ان کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس کچھ نہ کچھ اس کے ہمیں گلمسز یہاں پر دکھا دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو زیادہ کھولیں گے نہیں، ہم اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے، یہ کرنے والی بات نہیں۔ وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، غلام فرید صاحب کا ہے کہ چپ کر غلام فریدا اے جا نہیں بولندی، اے جا نہیں بولن، بس کچھ جگہوں پہ خاموشی بہتر ہے، بس وہاں خاموشی ہے، وہ آپ اس کو بولیں گے نا تو آپ اس کو ہلکا کر دیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں جہاں ریلیجیس ایکسپیرینسز کی پراپرٹیز بیان کی ہیں نا، صفات بیان کی ہیں، تو وہاں کہا ہے کہ اس کا ایک وصف ہوتا ہے ان ایفیبل، وہ ان ایفیبل ہوتی ہے، یعنی وہ قابل اظہار نہیں ہوتی، یعنی وہ قابل ادراک تو ہوتی ہے کسی درجے میں، وہ قابل اظہار نہیں ہوتی، آپ اس کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ حیرت، ہر چیز کا انجام حیرت ہی ہے، عقل کی انتہا بھی حیرت ہے۔ وہ جو کیا شعر ہے اقبال کا، سبحان اللہ، سبحان، نعت کا شعر ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے، یعنی آدمی کو وجد آ جائے، آدمی اگر اس شعر پہ تھوڑا غور کرے نا کہ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تو بس وہ یہ پیغمبر نے دونوں فیکلٹیز کو انتہا پر پہنچا دیا، ایک ہماری عاقلہ ہے، ایک ہماری عاطفہ ہے، ایک عقل ہے، ایک دل ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات، بت کدے تصورات۔ تو یہ وہ عشق ہے، وہ ایک تعلق ہے، وہ پیشن ہے، جس پیشن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کچھ نوازتے ہیں، بس اس کو بہت پراسرار نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ظاہر پر بھی اللہ رسول کی حکومت ہے، ہمارے باطن پر بھی اللہ رسول کی حکومت ہے، ہم اپنی کیفیات میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی سبجیکٹیوٹی میں بھی آزاد نہیں ہیں، وہ کیفیات بھی سٹینڈرڈ ہیں اور ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یہ کیفیات ہیں، سٹینڈرڈ کیفیات ہیں، یہ کبھی تو زندگی میں ہونی چاہیے نا۔ تو بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس پہ ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، بس اس کو اجمال میں ہی ہم رکھیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ پھر جو علم المعاملہ ہے نا، اس میں وہ جس کو سب سے معیاری علم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم احوال القلوب، قلب کے احوال کا علم۔ پھر آگے ایک فہرست بتاتے ہیں، کچھ احوال وہ ہیں جو محمود ہیں، کچھ احوال وہ ہیں جو مذموم ہیں۔ دیکھیں، کرنے والی چیزوں میں بھی فعل و ترک ہے، اور بننے والی چیزوں میں بھی تو فعل و ترک ہے نا۔ دیکھیں، حدیث جبریل ہمیں یہی بتاتی ہے، یہ مانو یہ نہ مانو، ٹھیک ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بنو یہ نہ بنو۔ ایمان موضوع ہے ماننے نہ ماننے کا، ٹھیک ہے، اسلام موضوع ہے کرنے نہ کرنے کا، احسان موضوع ہے ہونے نہ ہونے کا، بننے نہ بننے کا، ایسے بنو اور ایسے نہ بنو۔ تو اب انہوں نے ایک لسٹ بیان کی ہے، مثلا محمود احوال کیا ہیں؟ صبر، شکر، خوف، رجا، رضا، زہد، تقوی، قناعت وغیرہ وغیرہ۔ جو مذموم ہے وہ کیا ہیں؟ وہ حقد ہے، حسد ہے،
اور تکبر ہے، ریا ہے، غضب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دو فیملیز آ گئی نا، دو طرح کے ٹریٹس آ گئے، ایک محمود ہیں اور ایک مذموم۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، ان معاملات کو جاننا، ان کی تعریف جاننا، ان کے حقائق جاننا، ان کے اسباب جاننا، ان کے ثمرات جاننا، اور جو آپ مذموم چیزیں ہیں ان کا علاج جاننا، یہ ہے علم الآخرہ۔ اور وہ کہتے ہیں وَهُوَ فَرْضٌ عَيْنٌ فِي فَتْوَى عُلَمَاءِ الْآخِرَةِ، یہ علم فرض عین ہے۔ نماز سیکھنے کا علم بھی فرض عین ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ کی تفصیلات جاننے کا علم بھی فرض عین ہے، ریا کو جاننا بھی فرض عین ہے، اخلاص کو جاننا بھی فرض عین ہے، تکبر کو جاننا بھی فرض عین ہے، تواضع کو جاننا بھی فرض عین۔ کیوں؟ چونکہ نماز روزے میں کوتاہی تو معاف ہو جائے گی آسانی سے، لیکن یہ جو مسئلے ہیں یہ تو فیٹل ہے نا، یہ تو فیٹل لیتھل ہے۔ یہ آپ دیکھیے وہ جو مشہور ترین حدیث ہے نا کہ 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، وہ دنیاوی اعتبار سے جو فضائل کی 3 چوٹیاں ہیں ہمارے دین میں، 3 چوٹیاں ہیں نا فضائل کی، ایک قتال ہے، جہاد و قتال، ایک علم ہے، اور ایک جو ہے انفاق ہے۔ تینوں چوٹی کے لوگ ہیں، ایک سخی ہے، ایک مجاہد ہے بلکہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، اور ایک جو ہے وہ قاری قرآن ہے، علم رکھتا ہے، عالم قرآن ہے۔ تینوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سب ریاکاری کے لیے کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ تو ریا بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ تکبر کے بارے میں پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تو انسان کی سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عجیب صورتحال ہے، امام صاحب اس کا رونا بہت روتے ہیں۔ کہتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان سے آپ پوچھئے لعان کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ بتائیے ربا النسیہ کیا ہوتا ہے، ربا الفضل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور موارث کا مسئلہ ہے تو فر بولتے چلے جائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے حضرت یہ تو بتائیے کہ ریا کہاں سے آتی ہے، کیا کیا اس کے مداخل ہیں، کیسے بچنا ہے، تو کہتے ہیں گونگے ہو جائیں گے بالکل۔ یہ سانحہ کیوں ہوا ہے؟ یہ غزالی اپنے دور کے میں کہہ رہے ہیں، آج تو حالات اور بہت خراب ہو گئے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دین مطلب ہے مسئلوں کو جاننا۔ یہ کیوں نہیں ہے علم دین؟ سب سے بڑے مسئلے تو اس وقت ہمیں یہ لاحق ہے نا، حب مال کا مسئلہ سب سے بڑا ہے ہمارا، حب جاہ کا مسئلہ ہے، شہرت کا مسئلہ ہے، دکھاوے کا مسئلہ ہے، ویزیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ اس ایج کو تو کہتے ہی یہ ہے کہ یہ ایج آف ویزیبلٹی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، وہ لگتا ہے کہ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جو ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے وہ ساتھ کری جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ جی میں فارغ بیٹھے ہیں تو میں کوئی پڑھنے لگا ہوں تو وہ بھی ویڈیو لائیو چلی جائے، فیس بک لائیو پہ اور اس پہ۔ یہ کیا ہے؟ کیا شوق ہے؟ یہ کس طرح کی شوق ہے؟ ہر وقت میں لائم لائٹ میں رہوں، اور جناب کتنے لائکس ہیں اور کتنے جو ہے اس میں جو ہے وہ تھمز اپ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ؟ اور اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اب آپ کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں، چونکہ آپ میں نرگسیت کتنی پیدا ہو گئی ہے، آپ میں خود پسندی کتنی پیدا ہو گئی ہے، آپ میں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نمایاں ہونے کی کتنی للک ہے، یہ اب مسئلے ہی نہیں رہ گئے۔ تو کیوں نہیں مسئلے رہ گئے؟ امام غزالی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ جو اصل علم تھا اس پہ فوکس ہی نہیں رہا، اور وہ علم جو کہ واقعتاً بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں، اس پر بہت فوکس ہے۔ تو یہاں پر اب ہم جو ہے بات کو ختم کرتے ہیں، تو اگلی بات انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی تصنیف احیاء علوم الدین کی کتاب العلم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جس باب میں ہیں جس میں علم محمود غیر محمود، علم شرعی غیر شرعی، علم جو فرض عین ہے جو فرض کفایہ ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ امام صاحب اس کے بارے میں گلہ مند ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ لوگوں نے جو علم ظاہر ہے اسی پر اکتفا کر لیا ہے، اور جو علم باطن ہے، جو علم آخرہ ہے، جو علم احوال القلوب ہے، تہذیب النفس ہے، تزکیۃ الاخلاق ہے، اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔
لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا، جو ہمارے اکابرین تھے، جو ہمارے ائمہ تھے، وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اب آگے وہ مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں وقت کان اہل الورع من علماء الظاہر، علماء ظاہر میں جو محتاط لوگ تھے، صاحب ورع و زہد تھے، مقرین بفضل علماء الباطن و ارباب القلوب، وہ گویا مانتے تھے، اقرار کرتے تھے کن لوگوں کا؟ ان کی فضیلت کا، جو علماء باطن ہیں اور ارباب قلوب ہیں۔ آگے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کان الامام الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ یجلس بین یدی شیبان الراعی کما یقعد الصبی فی المکتب۔ کہتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ، امام شافعی سے ان کو خصوصی تعلق ہے امام غزالی کو، چونکہ وہ خود شافعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شیبان الراعی، شیبان ایک صاحب تھے جو چرواہے تھے، یعنی وہ غیر عالم تھے، عامی تھے۔ کہتے ہیں وہ ان کی خدمت میں، ان کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے بچے مکتب میں بیٹھتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لینا کہ بلا منازعہ اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا عالم، یعنی امام شافعی اپنی زندگی میں وہ ایک آئیکن تھے، ناصر السنہ کہلاتے تھے، بڑا اونچا مرتبہ تھا ان کا۔ تو وہ ایک عام آدمی کے سامنے، دیہاتی آدمی کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل اللہ میں سے ہیں نا، اور ان کا جو ان کی حص سے تعلق بہت گہری ہے، اور وہی جس کو علم مکاشفہ انہوں نے کہا ہے نا، جو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسوٹیرک یا پرسرار علم نہیں ہے، وہ وہی ہے، ایکسپیرینشل علم ہے، اس میں وہ آگے تھے۔ اسی طریقے سے ہاں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ایسا کیسے کر لیتے ہیں، اور آپ اس بدوی سے، جس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہیں نا کہ اس اجڑ سے یا اس گوار آدمی سے آپ باتیں پوچھتے ہیں؟ تو کیا اچھا جواب دیا امام شافعی نے، ان ھذا وفق لما اغفلناہ، کہا کہ جن چیزوں سے ہمیں غفلت ہے نا، ان کو اس کی توفیق دی گئی، یعنی ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، ہم بس ظاہری چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے نا، لیکن وہ ایک بڑے آدمی ہے، شدت تاثر ہے ان کی۔ کہتے ہیں احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، یہ ائمہ ہیں، اساتین ہیں حدیث کے، خاص طور پہ یحییٰ بن معین ان لوگوں میں سے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں آخری ورڈکٹ دیا جاتا ہے نا حدیث کے عالم، تو علی بن مدینی ہوں، یحییٰ بن معین ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی اس طرح امیر المؤمنین تو حکمران کو کہا جاتا ہے نا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ لقب اختیار کیا، تو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ دو لوگ اس مرتبے کے ہیں۔ یختلفان الی معروف القرخی، قرخ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بزرگ تھے معروف، ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ علم ظاہر میں تو یقیناً وہ ان کے مرتبے کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ائمہ ان سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو۔ ایک آگے روایت نقل کر رہے ہیں، طبرانی میں روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، کہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا نا کہ جب ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسے معاملات آئیں جو قرآن و سنت میں واضح اور جلی طور پر ہمیں نظر نہ آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ سلوا الصالحین وجعلوہ شورا بینہم، صالحین سے پوچھا کرو اور ان کے درمیان شورا قائم کرو، ان سے مشورہ لو۔ اب آگے اب امام غزالی فرماتے ہیں وَلِذَالِكَ قِیل، اسی لیے کہا جاتا ہے علماء الظاہر زینت الارض، کہ جو علماء ظاہر ہیں، جو علم فقہ کے ماہرین ہیں، یہ زمین کی زینت ہیں، زینت الارض والملک، یعنی دنیا کی اور جناب زمین کی زینت ہے۔ وعلماء الباطن، اور جو علماء باطن ہیں، زینت السماء والملکوت، وہ آسمان اور ملکوت کی زینت، وہ ان کا یہ مرتبہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی آپ کو معلوم ہے دیوبند ایک مدرسہ بھی تھا اور ایک اسکول آف تھاٹ بھی تھا پورا، تو بڑے لوگ تھے ان میں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ان سب کے پیر کون تھے؟
ان کے پیر تو حاجی امداد اللہ صاحب تھے مہاجر مکی، تو وہ تو غیر عالم تھے لیکن ان سب کے مقتدا تھے، ان سب کے مرشد تھے، اور یہ سب مسترشد تھے۔ تو کیا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ ان کو نہیں پتہ تھا کہ حاجی صاحب علم نہیں جانتے؟ اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باقاعدہ خط و کتابت ہے، چھپی ہوئی ہے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ رحمہ کی حاجی صاحب کے ساتھ خط و کتابت ہے۔ حاجی صاحب کی کچھ ذوقی چیزیں تھیں، مولد کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ تو قاسم صاحب نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے صاف کہہ دیا کہ حضرت ان معاملات میں آپ کو ہماری بات ماننی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی وہ جو علم باطن ہے اس میں ہم مسترشد ہیں، آپ مرشد ہیں۔ جو علم فقہ ہے اس میں آپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ متعلم ہیں اور ہم معلم ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ دو طرفہ تعلق ہے، اور اس میں کوئی خرابی لوگوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ تو بہرحال آگے ایک قول نقل کرتے ہیں جنید کا، ابو القاسم جنید علیہ رحمہ، جن کو جنید بغدادی ہم بولتے ہیں۔ کہتے ہیں سری سختی جو تھے میرے شیخ تھے، مجھ سے انہوں نے ایک دن کہا کہ جب تم میرے پاس سے جاتے ہو تو کس کے پاس جا کے بیٹھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں المحاسبی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ حارث المحاسبی بہت بڑے آدمی تھے، عالم بھی تھے، متکلم بھی تھے، اور تزکیہ و احسان میں بھی بڑا اونچا مرتبہ تھا۔ تو کہا کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو سری نے کہا نعم، ٹھیک ہے، صحیح کرتے ہو، ٹھیک جگہ پہ جاتے ہو۔ خذ من علمہ و ادبہ، دیکھو ان کے علم اور ادب میں سے لے لو، اس میں سے استفادہ کرو۔ ودع عنک تشکیکہ الکلام وردہ علی المتکلمین، اور وہ چونکہ ان کو ذوق علم کلام کا بھی تھا، علم کلام میں بھی گفتگو کیا کرتے تھے، تو کہا کہ وہ جو بہت کلام کی باریکیوں میں جاتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، اور متکلمین کے رد میں جو پولیمکس میں وہ پڑ جاتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیں کتنی بیلنس بات ہے۔ اور یہ جو حارث محاسبی ہیں، محاسبی بہت بڑے آدمی تھے، کتاب الوصایا بھی ہے ان کی، اور کتاب الرعایا بھی ہے، کتاب المسترشدین الحمدللہ ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی تدریس کا شرف حاصل ہوا۔ تو امام احمد بن حنبل وغیرہ کو بھی ان کے بارے میں اشکال تھا، وہ اشکال کلام کے مسئلے میں تھا، ان کے تزکیہ و احسان کے مسئلے میں مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ یہاں پہ تھا۔ تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہوتی ہے نا کہ بھائی کون کس فن میں مہارت رکھتا ہے۔ تو بھائی یہ صاحب ہیں، یہ فقہ میں تو بہت اچھے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ ان سے لے لیں، لیکن کلام وغیرہ میں ان کی اہلیت نہیں ہے، یہاں وہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ فلاں صاحب جو ہیں وہ تزکیہ و احسان کے معاملات میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن ان سے مسئلے نہ پوچھنے بیٹھ جانا، کیونکہ یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر جو ہے فن اس کے کچھ رجال ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ پھر انہوں نے کہتے ہیں جب میں، جنید کہتے ہیں میں پیٹھ پھیر کے جانے لگا تو انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، کیا اچھا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا جعلک اللہ صاحب حدیث صوفیہ ولا جعلک صوفیا صاحب حدیث، اللہ تمہیں اصلاً صاحب حدیث بنائے، یعنی عالم حدیث بنائے، اور پھر تم تصوف میں وہ جو علم احوال ہے اس میں مہارت پیدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اصلاً صوفی ہو اور تم حدیث میں اشتغال رکھو، یہ بہت گہری بات ہے۔ کہتے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں اشارہ ان من حصل الحدیث والعلم ثم تصوف افلح، کہ جس نے پہلے حدیث اور العلم قرآن و سنت اس کا علم حاصل کیا، پھر وہ تصوف میں اشتغال اس نے پیدا کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسہ، اور کہا کہ جس نے پہلے تصوف کے معاملات میں اشتغال رکھا اور پھر علم کی طرف وہ بعد میں آیا، تو اس نے اپنے نفس کو اندیشے میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال، یعنی ولنریبل کر دیا اس نے اپنے نفس کو۔ یہ بات اہم ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے نا، یعنی میں نے شاید پہلے مثال دی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ وضع حدیث ایک فنومینا ہے نا، حدیثیں گھڑی گئیں، جعلی حدیثیں جن کو ہم کہتے ہیں بنائی گئیں، بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا اور مختلف موٹیوز رہے ہیں، الٹیریئر موٹیو بھی تھا،
اور دین کو اسکینڈلائز کرنا بھی تھا، زنادقہ نے کیا، اپنے اپنے مفادات کے لیے بھی کیا۔ لیکن ایک بڑا عجیب سا موٹیو ہے، آپ کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھا لیں، وضع حدیث، الوضع فی الحدیث کا فینومینا جب بیان کریں گے نا، تو ایک موٹیو ہوگا کہ بھائی نیکی کے جذبے کے ساتھ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ فساد، اللہ واسطے بھی کیا لوگوں نے یہ کام، اور اپنی طرف سے ود گڈ انٹینشنز بھی کیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ویل انٹینشنڈ ہے یا گڈ انٹینشنڈ ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے ایسے لوگ تھے جو اللہ والے تھے بہت، جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑے عابد، زاہد، صوفی قسم کے لوگ، لیکن علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یار ہم لوگ متوجہ نہیں ہو رہے، قرآن کی طرف نہیں ہو رہے، اور دین پڑھنے کی طرف نہیں ہو رہے، نمازوں کی طرف نہیں ہو رہے، درود کی طرف نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کی طرف نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اگر لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی بات بنا لیتے ہیں اپنے سے، اور چونکہ دیکھیں ہماری آپ کی بات کی تو اہمیت کوئی نہیں ہے، ہماری بات کون سنتا ہے؟ پیغمبر کی بات تو حجت ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے فرمایا، تو لوگ کہتے ہیں علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، تو ہماری باتیں چل نہیں رہیں۔ تو انہوں نے پھر حدیثیں گھڑی، علم نہیں تھا نا، ناقص لوگ تھے علمی اعتبار سے، مخلص بہت تھے۔ یعنی ایک صاحب کو گویا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، ان سے پوچھا گیا بھائی یہ جو آپ قرآن مجید کی ایک ایک سورت کے بارے میں کئی فضائل کی حدیثیں آپ نے گھڑی ہیں، یہ کہاں سے سنی ہیں؟ اس کا سورس کیا ہے؟ جس کو ہم بولتے ہیں نا آف دا کف، یہ کو آف دا کف آپ نے حدیثیں بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ ابو حنیفہ کی فقہ میں لگ پڑے ہیں، اور ابن اسحاق کے مغازی جو سیرت کا ایک پروٹوٹائپ ہے اس میں لگ گئے ہیں، تو میں نے اللہ سے اجر کی نیت کے ساتھ قرآن کی فضائل کی حدیثیں گھڑی۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ وہ بھلے لوگ تھے نا، بہت اچھی ان کی نیت تھی، ارادہ تھا، لیکن کام گویا حرام کر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے یہ کام۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو وہ انہوں نے اس کی تعویل بھی کر لی۔ دیکھیں جی وہ اصل میں تو یہ تھا نا کہ من کذب علی متعمدا لیضل بہ الناس، کہ جو مجھ پہ جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے۔ وہ تو دیکھیں اگر اینڈز جسٹیفائی مینز، تو بھائی ہمارا اینڈ تو اچھا ہے نا۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ نحن نکذب لہ لا علیہ، ہم نے پیغمبر کے معاذ اللہ، ہم نے تو سپورٹ میں حدیثیں گھڑی ہیں نا، جھوٹ بولا ہے، ہم نے اگینسٹ تو نہیں حدیثیں گھڑی۔ تو وہ تعویل کر لی۔ امام مالک کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی مسجد نبوی کے ستونوں سے لگ کر ایسے ایسے اللہ والے ہیں جو بیٹھتے ہیں کہ اگر میں چاہوں نا تو پورا جو بیت المال ہے سارا خزانہ ان کو دے دوں، ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کریں گے۔ میں پورے خزانے کے معاملے میں ان پہ اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی ایک روایت کے بارے میں اعتماد نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ مسئلہ علم کا ہے، کرپشن وہاں پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں بھائی پہلے علم مضبوط کرو پھر سلوک میں جاؤ، تو یہ سیف ہے۔ اور اگر تم پہلے اس طرف چل پڑے پھر کیا ہوگا، جو تم دین بھی پڑھو گے نا تو وہ گویا اس اینک سے دیکھو گے، ہر چیز کو اپنے ڈھب پہ لے کے آؤ گے، جو اس دور میں سبھی کرتے ہیں، ہر دور میں کرتے ہیں لوگ، کہ ایک اینک وہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ قرآن و سنت کی جو ریڈنگ کرتے ہیں بس وہی ہوتی ہے، کلرڈ ہوتی ہے، اور وہ بس وہی پڑھتے رہتے ہیں اس میں سے کہ جی اس میں سے یہ نکل رہا ہے۔ یعنی کوئی اگر انقلاب کا جو ہے وہ شیدائی ہے تو اس کو سارے قرآن میں جو ہے وہ انقلاب نظر آئے گا، کہ کوئی تزکیے کا جو ہے وہ اس کا مشتاق ہے تو کہتے ہیں سب کچھ تزکیہ ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس میں جو ہے حقوق انسانی ہے تو حقوق انسانی نظر آ رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس میں ذاتی اصلاح ہے، اصل میں قرآن کا مسئلہ، تو اس کو قرآن و سنت کی وہی ریڈنگ وہ کرے گا، وہی اینک لگا لے گا اور وہ ریڈنگ کرتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہ کرنا کہ پہلے صوفی ہو جاؤ، اس کے بعد پھر جب علم کی طرف آؤ گے تو شیڈڈ ہوگا سب کچھ، پہلے سے کلرڈ ہوگا، اور تم ایک پوزیشن لے کر ساری چیزوں کو دیکھو گے۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ اقسام علوم جو ہیں تم نے اس میں کلام اور فلسفے وغیرہ پہ تو بات ہی نہیں کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں بات یہ ہے کہ علم کلام میں سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے نا، اس کا سورس کیا ہے؟ یعنی علم کلام یا عقیدہ جس کو آپ بولتے ہیں، وہ تو ایک کوڈیفیکیشن ہے نا، وہ تو ایک ریشنل فارمولیشن ہے نا، لیکن نکلی کہاں سے ہے؟ وہ عقیدہ طحاویہ آپ پڑھ لیں تو عقیدہ طحاویہ کی ہر شق کے پیچھے کچھ نصوص ہے نا، قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ بہت کم نصوص لے کر آتے ہیں، چند جگہوں پہ کچھ حدیثیں آیتیں لے آئیں گے، شروع میں لے آئیں گے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، آگے کوئی ایک حدیثیں ایک دو، ورنہ وہ ایک رواں دواں ٹیکسٹ چلا آ رہا ہے، لیکن وہ نکلا کہاں سے ہے؟ ہوا میں سے تو نہیں ہے نا، یعنی ہر شق کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، صحیح حدیث جہاں سے وہ نکلی ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم نے قرآن و سنت کہہ دیا نا، تو پھر الگ سے کلام کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہاں اس میں سے پھر جو مجادلہ وغیرہ نکلا ہے نا، بہت زیادہ مناظرہ مجادلہ، تو اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، وہ آگے امام صاحب تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ جو علم الجدال ہے نا، علم المناظرہ ہے، اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کو کوالیفائی کر کے بیان کیا ہے نا، ایبسولوٹلی اس کو سینکشن نہیں کیا۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ کوالیفائر لگایا ہے نا، تو امام صاحب تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اب آگے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک فلسفے کا قصہ ہے نا، تو کہتے ہیں فلسفے کی کئی قسمیں ہیں، کئی اجزاء ہیں۔ ایک کہتے ہیں الہندسہ والحساب، یعنی میتھمیٹکس، اور جس کو آج انجینئرنگ بولتے ہیں نا، وہ ہندسہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عربی زبان میں انجینئر کو کیا کہتے ہیں؟ مہندس، ٹھیک ہے نا؟ تو میتھمیٹکس، فزکس اور یہ چیزیں کیا ہیں، اور جو آپ سمجھ لیں حسابی علوم ہے، اسی سے جو ہے انجینئرنگ وغیرہ بھی نکلتی۔ دوسرا جو ہے منطق ہے، تیسری الہیات ہے، اور چوتھی طبیعیات ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ فلسفے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ام العلوم ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، مدر آف آل سائنسز ہے نا۔ علم کو اصل میں فلسفہ کہتے تھے، ایک اس کا حصہ جو ہے وہ آنٹولوجی تھا، ایک حصہ اس کا کازمولوجی تھا، ٹھیک ہے، ایک حصہ اس کا سائیکالوجی یا اینتھروپولوجی تھا۔ علم الوجود ہے، علم الکون ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علم الانسان ہے، علم البشر ہے۔ سارا علم فلسفے کو کہتے تھے نا۔ اگر آپ فارسی اردو شاعری میں حکیم کا لفظ دیکھیں تو حکیم کے لفظ سے مراد پہلے ہوتا تھا فلسفی، بعد میں ہوتا تھا سائنسدان، کیونکہ وہی اسی میں سے آہستہ آہستہ آف شوٹس نکلتی رہیں اور چیزیں سائنسز بنتی چلی گئیں۔ پہلے فلسفے میں سے نیچرل سائنسز نکلیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوشل سائنسز نکلیں، پھر آہستہ آہستہ ہیومینٹیز بھی نکل رہی ہیں۔ تو اب فلسفہ 50 ڈسپلن میں سے یا 30 ڈسپلن میں سے ایک ڈسپلن ہے۔ پہلے وہ ایک امبریلا ٹرم تھی نا، اور سارا کچھ اس کی چھتر چھایا میں تھا۔ اب وہ 30 ڈسپلن میں سے ایک ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال فلسفہ ابھی بھی اس پہ اکڑتا ہے کہ یہ تو آ کر پوسٹ ماڈرنسٹوں نے آ کر اس کی ہوا اکھاڑ دی اور کہا کہ یہ آپ بہتے جو ہیں وہ اپنے آپ کو چیمپئن نہ سمجھیں، بس 10 میں سے ایک چیز ہے، 25 میں سے ایک چیز ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو آپ نے میٹا ڈسپلن بنا دیا ہے نا، اور سب پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ حکم بنے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اچھا، تو ان میں سے جو بیان کیا میں اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ ہندسہ والحساب کہتے ہیں یہ مباح ہے، جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سے نہیں روکا جائے گا، لیکن اگر وہ جو ہے علوم مذمومہ کی طرف لے کر جائیں تو اس سے روکا جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جو اس میں اشتغال رکھتے ہیں نا، وہ بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کمزور آدمی کو اس سے روکا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک چیز، ایک علم ہے، وہ جائز تو ہے، لیکن آپ جو ہے نا کمزور آدمی ہیں۔ جب آپ اس علم میں جائیں گے نا تو آپ بہہ جائیں گے۔ ایک آدمی کا ذہن کمزور ہے اور بہت ہلکی ہلکی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کو آپ روکیں گے بھائی تم فلسفے کے چکر میں نہ پڑھو، یہ بھائی تم جو فزکس وغیرہ پڑھ لو، یہی کہنا چاہیے اس کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت نیک آدمی، بہت اچھے آدمی،
ان کا ایک بیٹا وہ بھی بہت نیک ہے ابھی بھی. تو وہ بہرحال یہ ہوا کہ وہ کوئی اچھے ادارے میں چلا گیا, وہاں جا کر وہ باتیں سن لی لبرلزم کی, فیمنزم کی, یہ وہ کرا. تو وہ عجیب عجیب خیالات جیسے آتے ہیں وہ آنے شروع ہو گئے. اب وہ بہت پریشان رہ رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بزنس وغیرہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں شوق پیدا ہو گیا پیسے ویسے کمانے کا. تو انہوں نے سکون کا سانس لیا. یہ بہت گہری بات ہے. انہوں نے اپنے کاروبار میں اس کو لگا لیا, بھائی تو وہاں سے وہ بھی کر لے, یار آنرز بھی کر لے IBA سے, لیکن یار آ کے تو پیسہ ویسا کما لے. یہ بالکل سیف جگہ ہے. پیسہ تو سب نے کمانا ہے نا, وہ کما لے, لیکن بھائی اس طرف نہ جانا بھائی, وہ خطرناک پانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ٹھیک ہے یار تمہیں شوق ہے اس کا گاڑی کا, اس کا اس کا, تم لے لو. وہ خطرناک ہے. اگر آپ سوشل سائنسز میں پڑھ گئے اور آپ کمزور ہیں عقیدے کے اعتبار سے, تو آپ تھوڑے عرصے میں دین ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. ہم تو روز دیکھ رہے ہیں نا بھائی, ہم تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, روز دیکھ رہے ہیں اچھے بھلے لوگ آتے ہیں, عجیب ان کا حلیہ ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, ملحد ہو جاتے ہیں وہ. کوئی لبرل ہو گیا, کوئی فیمنسٹ ہو گیا, کوئی جناب پوسٹ ماڈرنسٹ ہو گیا, کوئی ایگزسٹانشلسٹ ہو گیا, کوئی مارکسسٹ ہو گیا. یعنی ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ آدھی کلاس جو ہے وہ مارکسسٹ ہو گئی اور آدھی ایگزسٹانشلسٹ ہو گئی ہے, وہ آپس میں لڑ جا رہے ہیں. ہم مولوی لوگ کھڑے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کھیل ہو رہا ہے. تو بہرحال ایک کھیل جاری ہے نا, تو کیا مطلب ہے اس کا بھائی, روک دیں اس کو یار, تم نہ ادھر جاؤ. اس وقت حالت ایسی ہی ہے. لیکن یہ چونکہ دور ایسا ہے نا کہ کسی کو روک دیں یار تم اس قابل نہیں ہو نا, وہ ویسے ہی اکڑ جائے گا. اچھا جی, اس کا مطلب ہے آپ کو اعتماد نہیں ہے, آپ کو نہیں پتہ دین میں یہ طاقت نہیں. بھائی دین میں بڑی طاقت ہے یار, تم بہت کمزور ہو, تو تم یہ اچھل کود نہ کرو. تم بھائی فلاں چیز پڑھ لو, تم فائن آرٹس پڑھ لو یار, چلو یہ بھی ٹھیک. تم تصویریں بنا لو جو کہ ناجائز ہیں, تصویریں بنا لو بھائی, لیکن ادھر نہ آنا. یہ میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں, ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. مسئلہ ہے عقیدے کا. عمل کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی اللہ کے ہاں. مسئلہ اس وقت دین ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ اینتھروپولوجی پڑھ رہے ہیں, سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں جناب, جو ہے فلسفہ پڑھ رہے ہیں, پڑھ کے جناب فارغ ہو گئے. تو یہ کیا ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں روکا جائے گا کچھ لوگوں کو اس سے, یعنی ایک مباح چیز سے بھی روکا جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا. اسی کو فقاہت بولتے ہیں کہ یار یہ چیز تمہیں ادھر لے جائے گی تو تم یہ کام نہ کرو. اب آگے مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ہے نا, اس کو نہر کا کنارہ ہے اس سے دور رکھا جائے گا. آج ہم پول کہہ دیں, سوئمنگ پول دور رکھتے ہیں نا, کتنا اہتمام کرتے ہیں اور کتنے حادثے اس کے باوجود ہو جاتے ہیں. لیکن جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں ہوتا. تو کیا فرق ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی یہ ڈسکریمنیشن ہے جی. یہ تو آپ کی دماغ کا ماتم ہے نا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. تم نے دین پڑھ لیا ہے, تمہیں دین سمجھ میں آ گیا, فقاہت ہے, اب یہ بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو, کچھ نہیں ہوگا. اقبال نے کیا کہا تھا, سبحان اللہ, اپنے جاوید سے خطاب کرتے ہوئے, جوہر میں ہو لا الہ تو کیا غم, تعلیم ہو گو فرنگی آنا. لیکن بھائی جوہر میں لا الہ تو ہو, وہ تو ہے کوئی نہیں. اور آپ اس کو پڑھ اس کو پڑھ, میں رسل کو پڑھ رہا ہوں, میں جناب وٹگنسٹائن کو پڑھ رہا ہوں, میں جناب اسٹیفن ہاکنگس کو پڑھ رہا ہوں, میں جناب ہراری کو پڑھ رہا ہوں, میں اس کو پڑھ رہا ہوں, اس کو پڑھ رہا ہوں. تم پڑھ لو یار, لیکن کوئی استاد بھی ہے تمہارا جو تمہیں بتائے کہ بھئی یہ اس طرح پڑھو, اس طرح پڑھو, ایسے دیکھو ویسے دیکھو. تو شتر بے مہار ہیں, اور یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی کہ بھائی آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. کوئی سننے کو تیار ہی نہیں. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا, اتھرے ہوئے پڑے ہیں, کسی کے قابو میں ہی نہیں ہے. تو یہ اس دور کا اثر ہے. ورنہ پہلے بزرگ کہہ رہے تھے بیٹا یہ تم نے نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا نہیں کرنا. اب تو جس سے روکیں گے اسی ضد میں اسی طرف جائیں گے وہ. تو بہرحال وہ امام یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اسی, اور کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے نا ابھی, تو اس کو روکا جائے گا کہ اب آپ کفار سے علیحدہ ہوں. اب کوئی آدمی کا یار یہ کیا بات ہو گئی, بھائی وجہ یہ ہے کہ تم کھل مل جاؤ گے تو یہ ہوگا. آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی مضبوط آدمی ہے, طاقتور آدمی ہے, وہ صحبت کا اثر قبول کم کرتا ہے, ڈالتا لوگوں پہ زیادہ ہے. اور ایک آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل جہاں جاتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے, تو اس کو تو روکیں گے نا, کوشش کریں گے کہ ایسے ماحول میں نہ جائے وہ. اور یہ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. اقبال نے وہ پرانی ان کی نظمیں تھی نا کہ میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو, مہرباں ہوں مجھے نامہرباں سمجھا ہے تو. وہ سمجھے کہ آپ نے ہمیں روک دیا فلاں کام سے, ادھر کیوں نہیں جانا, اس کو کیوں نہیں سننا. دیکھیں پہلے یہ بات عام تھی کہ بھائی آپ کو فلاں کتابیں نہیں پڑھنی, تو نہیں پڑھنی بھائی,
ابھی آپ نہیں پڑھیں گے، فلاں آدمیوں کے پاس نہیں بیٹھنا، نہیں بیٹھ۔ اب تو کیا ہو گیا ہے، اب تو سائبر سپیس ہے نا، اب کہیں آنے جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے اور آپ کے پاس وائی فائی ہے، خلاص جس کو چاہیں سن لیں، جس کو چاہیں دیکھ لیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کیسے روکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے اب تو۔ لیکن بہرحال مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یعنی ایک بات جو چھٹی کلاس کے بچے کو نہیں سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، وہ ایف ایس سی کے بعد اس کو سننی چاہیے تھی، وہ تیسری کلاس میں بھی سن رہا ہے۔ وہ کچی پکی جس کو ہم بولتے تھے، وہ نرسری کے جی میں بچے کر دیکھ رہے ہیں بھائی، کون سی نیٹ نینی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کے سامنے اوپن ہے، جس کو سنو، اس کو سنو، اس کو سنو۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہے سارا کھیل ہے الگوریدمز کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پاپولر فار بینگ پاپولر۔ ایک بہت مغربی جو ہے مشہور وہ فرینچ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ہے یون بودریلات، اس نے کہا تھا ایک مشہور خاتون کے بارے میں، اب نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا بہرحال یہاں ایک مقدس مجلس میں، اس نے کہا جی فلانی جو سیلیبریٹی خاتون ہے نا، ہی از فیمس فار بینگ فیمس۔ تو فلاں صاحب بہت مشہور ہیں، تو ہر بندے نے ایک دفعہ جا کے ٹچ تو کرنا ہے نا، تو ہٹ تو ہو گئی نا ایک۔ آپ سمجھ رہے بات، یعنی ایک چیز اگر مطلب آپ سمجھ رہے نا کہ ویورشپ 1000 سے اوپر ٹپ گئی نا، 10,000 سے اوپر، تو پھر وہ 1 لاکھ آرام سے ہو جائے گی۔ وہ ایسی لوگ الگوریزمز دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے، یعنی اچھا ڈرامہ دیکھنا ہے فلاں جو فلاں اس پہ آ رہا ہے، تو اس سے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے دیکھا، 1.2 ملین، اچھا بھائی واقعی کسی کام کا ہوگا ڈرامہ، تو آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر بس آپ ٹچ کر کے آ جائیں گے نا، تو وہ ایک ہٹ تو ہو گئی نا، فلاں صاحب بہت پاپولر ہیں جی وہاں پہ، یعنی مذہبی سرکلز بھی ہیں نا، ایک پورا سیلیبریٹیز کا پورا نظام ہے، جعلی لوگوں کا بھی ہے، اصلی لوگوں کا بھی ہے، تو وہ ایسے ہی چلتا ہے، وہ اسی پہ چلتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو آپ روکیں گے جو ابھی نو مسلم ہے نا، اس سے کہیں گے بھائی ابھی تم ذرا غیر مسلموں سے دور پرے رہو، جب تم پکے ہو جاؤ گے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے شاید مثال یہ دی بھی تھی پہلے بھی کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی قادیانیوں سے نہیں ملنا، تو اس کے پیچھے یہی مطلب ہے نا، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اقلیت ہمیشہ بہت ساؤنڈ ہوتی ہے اپنے دین کے حوالے سے، تو آپ ملے جلیں گے وہ جلدی سے آپ کے اندر کوئی تشکیک پیدا کر دیں گے، اور ایمان سے بڑا خزانہ تو کوئی نہیں نا، تو ڈاکو پھر رہے ہیں ہر طرف اس خزانے کو لوٹنے کے لیے، تو احتیاط خود بھی کریں، اپنے بچوں کی بھی کریں، ان کو روکیں۔ تو پہلا کہتے ہیں ہنسا اور حساب، دوسرا کہتے ہیں منطق، کہتے ہیں منطق کیا علم ہے، اس میں دلیل کیا ہے، دلیل کی شرائط کیا ہیں، اور تعریف کیا ہوتی ہے، تعریف کی شرائط کیا ہیں۔ کہتے ہیں یہ علم کلام میں داخل ہے، اور منطق ایک بہت اچھا علم ہے، یہ انسٹرومنٹل علم ہے، ٹھیک ہے، لاجک۔ تو ہمارے جو بڑے تھے نا، چاہے وہ ابن تیمیہ ہوں، چاہے وہ غزالی ہوں، چاہے ابن عربی ہوں، وہ ڈرتے تھوڑی تھے، وہ خوفزدہ تھوڑی تھے، وہ اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین دماغ کے آدمی سے گفتگو کر سکتے تھے، کوئی احساس کمتری تھوڑا تھا انہیں کہ بھائی کوئی عقل والا آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مطلب جو اعلیٰ ترین عقل کا پیمانہ ہے، اس پیمانے میں، علمیت کے پیمانے میں ان سے آگے ہوتے تھے وہ، اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے ملحد سے، تو ان کو کس بات کا ڈر ہے، وہ کیوں احساس کمتری کا شکار ہوں، کبھی بھی نہیں رہے۔ نمبر 3 الہیات، جس کو تھیولوجی بولتے ہیں، یہ کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا پر بحث، کہتے ہیں یہ علم کلام میں شامل ہے۔ تھیولوجی گویا ہمارے ہاں علم کلام کا ایک حصہ ہے۔ علم کلام کے کئی نام ہیں نا، علم کلام کا ایک نام علم التوحید بھی ہے، کیوں، سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے۔ ایک نام اس کا علم الاسماء والصفات بھی ہے، ایک نام اس کا جو ہے وہ علم اصول الدین بھی ہے، ایک نام اس کا علم السنہ بھی ہے، ایک نام اس کا علم الشریعہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ علم کلام میں خدا کا، اسی لیے اس کو الہیات بھی بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کلام میں ہے، اور کہتے ہیں کہ فلسفی بھی اس میں پڑھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلسفیوں میں جب وہ ان کاموں میں پڑھے ہیں، بعض کفر تک جا پہنچے اور بعض بدعت تک۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، میں نے پہلے بھی شاید مثال دی تھی، امام صاحب نے کتاب لکھی تحافۃ الفلاسفہ، اس میں انہوں نے 20 مسائل اپنے زمانے کے فلسفیوں کے ڈسکس کیے، اس میں سے 3 کے بارے میں کہا کہ جو ان کو مانتا ہے اس کی تکفیر کی جائے گی، اور 17 کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی تبدیع یا تفسیق یا تضلیل کی جائے گی، ضاد والا تضلیل۔
جو 3 ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی بنیاد پہ تکفیر کی جائے گی وہ معروف ہیں. ایک فلاسفہ کا یہ تصور کہ مادہ بھی قدیم ہے، یعنی خدا کے ساتھ کچھ اور بھی قدیم ہے، ایٹرنیٹی آف یونیورس کا تصور یا ایٹرنیٹی آف میٹر کا عقیدہ، ظاہر بات کفر ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ تصور اللہ کے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کلیات کے عالم ہے، جزیات کے عالم نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں، جو نٹی ہے، جو تفصیلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتی، وہ جب ہو جاتا ہے ایونٹ تو ہوتی، یہ بھی کفر ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو حشر ہوگا نا، کچھ فلاسفہ نے یہ کہا کہ جو حشر ہوگا وہ اجساد کا نہیں ہوگا، وہ ارواح کا ہوگا، یعنی ریزریکشن آف دا سول ہوگی، ریزریکشن آف دا باڈی نہیں ہوگی. کیونکہ مسئلہ وہی ہے نا کہ وہ تو جناب ارض ہے، اور ارض جو ہے ایکسیڈنٹ ہے، وہ تو زمین میں تحلیل ہو گیا. جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، وہ تو بچ سکتا ہے. اس زمانے کا فلسفہ تھا یہ، جوہر اور ارض کے مسائل تھے. پرانی تفسیریں اٹھا لیں تو اس میں بہت ذکر ہوتا ہے اس کا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سے کچھ جو ہے وہ کافر ہو گئے، کچھ بدعتی ہو گئے. یہ تیسرا علم ہے. چوتھا ہے طبیعیات، جس کو آج ہم فزکس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فزیکل سائنسز زیادہ تر اس میں آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض شریعت کی اور دین اور حق کی خلاف ہیں. تو کہا کہ پھر وہ تو جہل ہے اور وہ علم نہیں ہے. اور کہتے ہیں بعض جو ہیں جس میں اجسام کی صفات کیا ہیں، اس کی خواص کیا ہیں، اس کی تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں. تو کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کہا ہے نا کہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، جیسے طبیب ہے نا، طبیب کا فوکس جسم انسانی ہے اور فزیشین کا فوکس میٹر ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے خواص دیکھ رہا ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ جہاں تک کلام کا معاملہ ہے، کلام جو ہے وہ اگر تو یہاں تک کلام کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں کلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان صنعتوں میں سے ہے کہ جو فرض کفایہ ہے. چونکہ دیکھیں کلام کا مسئلہ کیا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جان بچانا فرض ہے، جسم بچانا فرض ہے، تو طبیب کی ضرورت ہے. دین بچانا فرض ہے تو ایک کس کی ضرورت ہے، فقیہ کی. اور ایمان بچانا فرض ہے تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہے، متکلم کی. ٹھیک ہے، کہ عقیدے پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں جو تشویش پیدا کی جا رہی ہے، اس کو صاف کرے، اس کو کلیئر کر. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آگے پھر وہی مثال حج کی دی ہے کہ حج کے سفر میں بھی اصل مقصود تو آخری عمل حج ہے نا، لیکن اس کے لیے رستے کی حفاظت، حارس کا ہونا، باقی چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی تو ضروری ہے نا. تو یہ جو متکلمین ہیں یہ حارس العقیدہ ہے نا، یہ عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی بھی ایک ضرورت ہے، ان کی بھی ایک وقت ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو متکلم ہوتے ہیں وہ مبتدئین کی جو تشویشات ہوتی ہیں اس سے عوام کو بچاتے ہیں. جیسے کہ جو حراس ہوتے ہیں یا حارس ہوتے ہیں وہ حج کے لیے رستے کی سیکورٹی کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی طرح فقیہ کے بارے میں تم نے یہ کہا کہ وہ اس قانون کا محافظ ہے، کسٹوڈین ہے، گارجین ہے، جس کی بنیاد پر سلطان یا حاکم فیصلے کرتا ہے. تو کہا کہ وَهَاتَانِ رُتْبَتَانِ نَازِلَتَانِ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ عِلْمِ الدِّينِ. اور امام غزالی کہتے ہیں کہ تم بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ چاہے علم الفقہ ہو، چاہے علم العقیدہ ہو، یہ علم الآخرہ سے کم تر ہے. یہ مقدمہ ہے نا امام صاحب کا، جو بار بار کہتے ہیں کہ اصل علم تو علم الآخرہ ہے. تو کہتے ہیں اس امت کے تمام بڑے لوگ یا وہ متکلم ہیں یا وہ فقیہ ہیں. یہ ایک سوال ہے نا، یعنی آپ امام صاحب خود ہی ایک بات کرتے ہیں، پھر خود ہی اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی پھر وہی بات کہ یہ کوئی ڈرا ہوا آدمی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو چھپائے، سوال نہ اٹھانے دے، سوال کو ایڈریس نہ کرے، کوئی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی بلکہ وہ بات کہ بھئی آپ اٹھائیں گے، میں خود ہی بتاتا ہوں کہ بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو ڈی گریڈ کیوں کیا، جبکہ سارے بڑے علماء یا تو فقہا تھے یا متکلم تھے یا متصوفین تھے. ٹھیک ہے، تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ کیا ہوتا ہے.
فَعْلَمْ أَنَّ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ حَارَ فِي مُتَاحَاتِ الضَّلَالِ، کہتے ہیں جو آدمی حق کو رجال سے پہچانتا ہے نا، وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں اور اس کی گردشوں میں پڑ جاتا ہے۔ آگے ایک جملہ نقل کرتے ہیں، یہ جملہ بہت معروف ہے، فَعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ، حق کو پہچان لو تو اہل حق کو بھی پہچان لو گے۔ یعنی کیا ہم نے انڈکٹیولی جاننا ہے؟ وہ تو یہ ہوگا نا کہ آپ لوگوں کو پہچانیں، اس کے ذریعے آپ جائیں، یا آپ نے ڈیڈکٹیولی جاننا ہے؟ تو کہتے ہیں ڈیڈکٹیولی جانو حق۔ اچھا، حق ایبسٹریکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کم از کم ٹیکسٹ میں پڑا ہوا ہے نا، یعنی ایک لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ حق کہیں مجرد نہیں پڑا ہوتا، علم دین علماء کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم کو ایبسٹریکشن میں لوگوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء۔ جو ویسلز ہیں نا، جو کنٹینرز ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں بہرحال کم از کم ہمارے سامنے ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا موجود ہے نا قرآن و سنت کا، تو کہا کہ حق کو پہچانو تو پھر اس کی بنیاد پر تم اہل حق کو بھی پہچان لو گے۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ بھئی یہ شافعی ہیں، یہ مالک ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ اشعری ہیں، یہ ماتریدی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جناب فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو لیکن تم نے ان کی عظمت کی اصل بنیاد کو نہیں پہچاننا۔ یہ بہت اہم بات ہے، امام صاحب اس کو آگے بیان کریں۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس طرح صحابہ کرام تھے نا، تو صحابہ کرام کی فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا ٹیکنیکل علوم تھے؟ یعنی کیا علماء صحابہ سارے کے سارے فقیہ تھے، سارے کے سارے جدید معنوں میں متکلم تھے؟ نہیں، ایسے تو نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ وہی احوال القلوب، وہی علم المعاملہ، وہی علم المکاشفہ۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی معاملہ یہی ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وما فضل ابو بکر رضی اللہ عنہ الناس، یا فضل ابو بکر الناس بکثرت صیام ولا صلاۃ ولا بکثرت روایت ولا فتویٰ ولا کلام۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بہت کم احادیث مروی ہیں نا، اور نماز کی کثرت، ان کے بعد بہت سے ایسے لوگ آئے جو بہت کثیر العبادات تھے، صحابہ سے زیادہ تھے وہ کثیر العبادات۔ صحابہ تو اتنی باتیں نہیں کرتے تھے، صحابہ کی بہت بڑی اکثریت اتنے روزے نہیں رکھتی تھی جتنا بعد کے اہل اللہ نے رکھے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر بنیاد یہ تو نہیں ہے نا، تو پھر بنیاد کیا ہے؟ وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وُكِّرَ فِي صَدْرِهِ، ان کی فضیلت ہے اس چیز کی بنیاد پر جو ان کے سینے میں قرار پکڑی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ معرفت ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ حب اللہ و رسول، اللہ رسول کی محبت ہے نا، وہ مرتبہ ہے، وہ مقام ہے۔ سیدنا عمر جب یہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھ سے ساری حسنات لے لیں، اور وہ جو ایک رات غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ بتائی ہے وہ مجھ سے ایکسچینج کر لیں، تو وہ دیں گے۔ وہ ایک رات پیغمبر کی صحبت میں ہے نا، انتہائی خلوت میں، یہ ہے فضیلت۔ تو وہ کوئی مفتی تو نہیں تھے ان معنوں میں جن معنوں میں آج مفتی ہیں، وہ محدث بھی نہیں تھے ان معنوں میں، وہ متکلم بھی نہیں تھے، وہ فقیہ بھی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں بنیاد تم غلط سمجھ رہے ہو نا، فضیلت ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم فضیلت کی بنیاد کو سمجھو نا۔ کہتے ہیں وہ فضیلت کی بنیاد وہاں بھی یہی تھی جس کو آپ اور چیزیں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہزاروں میں تھے، آگے کہتے ہیں کلہم علماء باللہ، سارے کے سارے عالم باللہ تھے، سارے کے سارے عارف باللہ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ان میں فقہا تو گنتی کے تھے، مفسر گنتی کے تھے، یعنی اللہ کے نبی نے کہا نا کہ قرآن ان چار لوگوں سے لو، تو صحابہ کرام میں مفسرین گنتی کے تھے، فقہا بھی گنتی کے تھے، لیکن وہ سارے عالم باللہ تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ رکھا تھا،
ان کی صحبت اٹھائی تھی، بس اس سے بڑا علم کوئی نہیں۔ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، علم کا منتہا ہے تجربہ، ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، جس کو یقین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تجربی توثیق۔ تجربی توثیق سے یقین حاصل ہوتا ہے، وہ انہیں حاصل تھا۔ انہوں نے، ہم کہتے ہیں نا فلاں عالم ہے، ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں آیت من آیات اللہ، اہل تشیع میں تو باقاعدہ منصب بھی ہے نا، آیت اللہ کہلاتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ، سب سے اونچا مرتبہ ہے ان کے ہاں۔ تو پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، تمام کائنات اپنی تمام تر نشانیوں سے رسول اللہ سے چھوٹی ہے، رسول اللہ سے کم تر ہے۔ جو نشانی اللہ کے رسول ہے نا، اللہ کی، کائنات کی کوئی چیز نہیں۔ تو صحابہ کرام نے تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی دیکھ رکھی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن رسول اللہ کو جس نے دیکھ لیا نا، گویا ایسے ہی کاننا ترا ہو، گویا کہ اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ گویا کہ ہم یہ کہیں گے، ہم یہ کوئی معاذ اللہ نہ انکارنیشن کی طرف ہم نے جانا ہے، نہ حلول کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی دیکھ لی اللہ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہیں آخری درجے کا ایمان حاصل ہو گیا۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ جو آپ، جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو مشہور ہیں علماء میں سے، تو ان کا بھی اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، ٹیکنیکل علم ان کی فضیلت کی بنیاد نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ آگے سیدنا عمر کا ایک قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ایک صحابی نے کہا کہ 9/10 علم دنیا سے رخصت ہو گیا، 9/10 علم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو وہ کون سا کوئی ٹیکنیکل علم تھا؟ نہیں، بس ایک آدمی چلا گیا تو کہتے ہیں بس علم اٹھ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ مطلب یہی ہے نا۔ تو ان کے جو احوال تھے وہ بنیاد تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آگے ایک اور تقسیم وہ کرتے ہیں کہ جو جن علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے وہ 3 ہیں۔ ایک ہے جو علم مجرد ہے، جو صرف علم ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم المکاشفہ۔ ایک ہے عمل مجرد، وہ کیا ہے؟ جیسے سلطان کا عدل کرنا اور لوگوں کا نظم و ضبط رکھنا۔ اور ایک اللہ سے قرب کا طریقہ ہوتا ہے جو علم اور عمل کا مرکب ہو۔ تو کہتے ہیں اصل علم آخرہ کون سا ہوتا ہے؟ جو علم اور عمل کا مرکب ہو۔ بات ہم نے یہیں سے شروع کی تھی کہ جو ہم جس آزمائش میں ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ ایمان اپنی حیث میں علم ہے اور عمل تو عمل ہے ہی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ عالم بھی ہیں، یہ عامل بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی ان احادیث کا بھی تذکرہ امام صاحب نے کیا تھا، عابد اور عالم کا ایک کمپیریزن تھا نا، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر عالم ایک خاص معنوں میں عابد بھی ہے اور ہر عابد ایک خاص پہلو سے عالم بھی ہے۔ تو علم اور عبادت یہ گویا دونوں چیزیں ان میں جمع ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ اب تم اپنے آپ کو خود دیکھ لو، اتکون یوم القیامت فی حزب علماء اللہ او عمال اللہ او فی حزبیہما، کچھ ہیں عالم باللہ، کچھ ہیں عامل باللہ، اللہ کے مزدور ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ وہ ہیں جو علم اور عمل کے جامع ہیں، علم اور عمل کے جامع ہیں۔ تو کہا دیکھو تم کن میں سے ہوگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آگے وہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ امام کہہ رہے ہیں، یعنی امام صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی اپنے زمانے کے فقہا پر امام صاحب بار بار تنقید کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بے انصاف نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، ان کو ہم اگر ہر وقت سامنے رکھیں تو ایک عام آدمی، اس کی بھی زندگی میں ایک اعتدال پیدا ہوگا، عالموں کے ہاں بھی پیدا ہوگا۔ ایک آیت کیا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا،
کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، وہ تقویٰ سے قریب ہے۔ دوسری آیت کیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اللہ کے لیے حق و انصاف کی گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے والدین اور قرابت داروں کے خلاف جائے۔ یہ جو ایک تصور ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ ہماری پارٹی ہے یا یہ ہماری، آپ جس کو بولتے ہیں نا کہ کانسٹیٹوئنسی ہے، تو ہمیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں بس آنکھ بند رکھنی ہے، یعنی پوری دنیا میں ہم نے نقد کرنی ہے، اس پر اس پر اس پر اس پر، اپنے گروہ سے ہم نے آنکھ بند کر لینی ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ جو تمہارے اپنے اندر جو خرابی ہے اس پہ بھی کرو، احتساب خیش کہتے ہیں اس کو۔ تم نکلے ہو احتساب کائنات کے لیے، جناب ہم تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا جو ہے وہ پھریرا لہرائیں گے اور جناب جھنڈا نافذ کریں گے۔ اور بھائی تم اپنے اندر تو کوئی کرٹیک دیکھو، تمہارے اوپر جو 10 تنقیدیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی تو دو، اس کو فیس کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اپنے زمانے کے فقہا پہ تنقید کرتے ہیں۔ کیا تنقید ہے؟ کہا کہ بھئی جن لوگوں کے تم نام لیوا ہو، اگر ہم اپنے محاورے میں کہیں نا کہ جن لوگوں کا تم کھاتے ہو، ہم بولتے ہیں نا یہ، یا جن لوگوں کے نام کا آپ لوگ کھاتے ہیں بس ان سے تعلق تو آپ کو کوئی نہیں، جناب فلانے صاحب جو ہیں وہ قادری ہیں، فلانے صاحب رضوی ہیں، فلانے صاحب جو ہیں وہ جیلانی ہیں، فلانے صاحب جو ہیں وہ فاروقی ہیں، صدیقی ہیں۔ تو کوئی پوچھ لے بھائی آپ کو کوئی نسبت بھی ہے؟ نام کے ساتھ تو آپ نے یہ لگا دیا ہے، حرکتیں آپ کی ساری ان کے خلاف ہیں، تو آپ نے اپنی ایک آئیڈینٹی تو بنا لی ہوئی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو صدیقی، فاروقی، عثمانی، قریشی آپ لگا رہے ہیں، ان بزرگوں سے کوئی نسبت بھی ہے؟ تمہیں اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت وہ سیارہ۔ تو یہاں پر بھی امام غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہا تھے، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، تو امام کہتے ہیں ان کے فضیلت کی بنیادیں 5 تھیں، گن کے یاد کر لیں، کہتے ہیں 5 تھیں۔ نمبر 1، ان میں سے ہر ایک عابد تھا، زاہد تھا، عالم بعلوم الآخرہ تھا، دنیا کی جو مخلوق کی مصلحتیں ہیں نا اس میں فقیہ تھا، اور اس فقہ میں اللہ کا مرید تھا۔ کیا بتا رہے ہیں؟ عابد، زاہد، علوم آخرت کا عالم، اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی کہ میں بتاؤں کہ علوم آخرت کون سے ہیں، اور پھر علم الفقہ جو دنیاوی مسائل، اور علم الفقہ میں موٹیو کیا تھا اس کا؟ اللہ کو خوش کرنا۔ اب امام صاحب آگے گفتگو کر کے بتائیں گے، یہ 5 چیزیں تھیں ان کے تعارف کی، ان میں سے 4 چیزوں کو تو تم نے انڈر دا ٹیبل ڈال دیا یا انڈر دا کارپیٹ ڈال دیا، ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہو کہ یہ فقیہ تھے، ان کو مسئلے پتہ تھے۔ وہ جو 4 چیزیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ اب آگے مثالیں دے رہے ہیں، امام شافعی کے زہد کی، امام شافعی کی سخاوت کی، امام شافعی کے اخلاص کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اتنے سخی تھے وہ، دنیا کی محبت سے دور تھے وہ، شہرت سے بھاگتے تھے وہ۔ امام شافعی کا یہ قول موجود ہے، اس کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے علم سے فائدہ اٹھا لیں اور میرا نام ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ، اس کو انونیمٹی کہتے ہیں نا، اس کی خواہش ہے اب کسی میں؟ یعنی ہم تو ایک کام کریں گے 10 کا اشتہار دیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی میری خواہش ہے، چونکہ یہ ایک اچھا کام ہے نا، خیر کا کام ہے، آپ کوئی دینی خدمت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں لوگ استفادہ کریں، لیکن کہتے ہیں بس میرا نام غائب ہو جائے، پتہ لگ جائے یہ کتاب الرسالہ ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن فائدہ امت کو ہو جائے، پتہ نہ لگے کتاب الام کس نے لکھی ہے۔ یہ آپ ذوق دیکھیں نا، کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارا نام کے ڈنکے بجیں کہ جناب فلاں فقیہ ہیں اور فلاں عالم ہے اور علان ہے اور فلان ہے، یہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ تو وہ مثالیں دے رہے ہیں اور تفصیل سے دے رہے ہیں کہ زہد کا حال کیا ہے، اور وہ گئے فلاں جگہ پر جو ہے وہاں پہ یمن گئے، تو جا کر ان کو لا کر جو ہے وہ 10,000 درہم لا کر رکھ دیے گئے۔
تو کہتے ہیں کہ وہ دیے گئے، ان کو تحفہ دیا گیا، ہدیہ دیا گیا، کہتے ہیں وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ سارا ڈسپرس کر دیا لوگوں نے غربا میں۔ یہ ہوتے ہیں فقی، پوری پوری رات عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے تو کوئی عذر نہیں بنایا نا کہ بھئی ہم تو جو کہ فقی ہوتے ہیں جی۔ ہمارے بڑے تایا اظہار احمد صاحب وہ یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے مرحوم، وہ کہتے تھے جی میں پتہ نہیں کسی طرح وہاں کہیں ہم گئے کسی اس میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو میں بیٹھا تو کچھ علماء صورت لوگ تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی تسی کی کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں انجینئر ہوں، یہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا اسی علماء ہونے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک بہت مشہور لطیفہ ہو گیا، جگہ جگہ بیان کرتے تھے، اسی علماء ہونے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی تسی علماء تے ہونے ہو اور تم نے یہ پگڑی چھگڑی بھی باندھ لی ہے، سب بیروب بنا لیا ہے، تو جو تمہارے بزرگ ہیں وہ صرف عالم تو نہیں تھے، وہ تو زاہد بھی تھے، وہ تو عابد بھی تھے، وہ تو سخی بھی تھے، وہ تو دنیا کی محبت سے دور تھے، وہ تو جاہ سے بھاگتے تھے، وہ تو شہرت سے پرہیز کرتے تھے، تو آپ علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نام ان کا لیتے ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو بھائی کوئی ان کے اوصاف بھی ہیں آپ کے اندر، کوئی جھلک ہے اس کی۔ تو یہ پورا مقدمہ قائم کرتے ہیں مثالیں دے دے کر، امام ابو حنیفہ کی، امام احمد بن حنبل کی، امام اوزاعی کی، اور بتاتے یہ ہیں کہ دیکھیں جس بنیاد پر یہ لوگ بڑے تھے وہ بنیادیں یہ 5 ہیں، اور جس کو آج آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لائم لائٹ میں لا رہے ہیں، ان 5 میں سے ایک ہے۔ اصل ان کے فضائل وہی تھے، ان کے وہ فضائل اخلاقی تھے نا۔ دیکھیں اس وقت پانی کہاں مر رہا ہے؟ پانی جو مر رہا ہے وہ ٹیکنیکل علم میں تھوڑی ہے، وہ تو اخلاق میں ہے نا۔ وہ جو میں نے نقیب العطاس کی بات آپ کو بتائی تھی، اس وقت مسئلہ زیادہ ادب کا آیا ہوا ہے، اخلاق کا آیا ہوا ہے، تہذیب کا آیا ہوا ہے۔ علم کا مسئلہ بھی یقیناً ہے لیکن وہ ثانوی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کا ایک مشہور قول ہے، شاید پہلے بھی سنایا ہو لیکن دوبارہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نحن الی قلیل من الادب احوج الی کثیر من العلم۔ ہم بہت زیادہ، وہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مبارک تو میرا خیال ہے 180-81 میں فوت ہو گئے ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کے زیادہ محتاج۔ ادب ہو، مطلب آپ علماء سے آپ کو یہ شکایت اگر ہو کہ بھئی ان کا ذہن چھوٹا ہے، یہ ذہین نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، چلو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی اخلاقی حالت بری ہے نا، یہ افسوس کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی وہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی، مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی، کیوں ایسا ہو گیا؟ اور اقبال نے جب وہ ایک پولیمکس کی نا، ہمارے والد صاحب مرحوم جب انہوں نے رسالہ نکالا ندا کے نام سے، تو اس کا جو ندا کا نام بھی جہاں سے نکالا وہ قطع لکھا کرتے تھے، شروع میں ندا میں چھپتا تھا۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ ایک ٹونٹ کیا نا کہ بھئی آپ بس مسجد کے کنارے سو رہے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں، حکومت چلی گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ سوئی جا رہے ہیں۔ تو کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ ندا مسجد کے میراروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون؟ فرنگی بت کدے میں کون ناچ رہا ہے؟ وہ تو مسٹر ناچ رہے ہیں نا، ملا تو نہیں ناچ رہے تھے اتنے۔ لیکن بہرحال اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب وہ جو سر لے ہے مغرب کی، اس پہ بدقسمتی سے مسٹر تو ناچ ہی رہے ہیں، بہت سے ملا بھی ناچ رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔